رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین جو جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، جس علاقے میں دیکھ رہے ہیں، جس شہر میں دیکھ رہے ہیں، انہیں عائشہ کا سلام ہو، السلام علیکم۔ اور روحی ٹی وی کی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان مہربان، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ہوں گے، اور ماشاءاللہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج 5واں روزہ ہے اور رمضان کا مہینہ بہت سے حوالوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اس کے علاوہ روزہ جو ہے تمام مسلمانوں پہ فرض کیے گئے روزے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اجر کو جو ہے خود سے معصوم کر دیا کہ روزہ جو ہے میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں اس کا اجر عطا کروں گا۔ جہاں روزے کی روحانی افادیت ہے بہت سارے روحانی جو ہے اعتبار سے جو ہے روزہ جو ہے ہمارے بالکل اللہ کے قریب ہمیں لے کر آتا ہے روزہ، وہاں جو ہے جسمانی جب ہم بات کرتے ہیں تو جسمانی تربیت میں بھی روزہ جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت ساری برائیاں، بہت ساری بری عادات جو ہے اس سے جو ہے روزہ ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں جو ہے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون کون سی بات ہے جو عائشہ کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو روٹین وائز ہمیں بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے اور عادت پڑ گئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے یہاں بھیجا ہے اس دنیا میں کہ سانس لینا ہے اور کھانا ہے، پینا ہے، اور جی اس طرح کی صورت حال ہے۔ جبکہ جب ہم 2 ٹائم سحر اور افطار میں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ 2 ٹائم کھانا بھی کافی ہے، یہی ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ تمباکو نوشی کرتے ہیں، یہ چائے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں عام روٹین میں، اور اگر یہ ان کو نہ ملے تو کچھ لوگ سر کا درد کا بہانہ کر رہے ہوتے ہیں، یار میرے تو پورے سر میں درد رہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ تمام جو عادتیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بری عادت جو جھوٹ بولنے کی ہے، جو کہ روٹین وائز ہماری جو ہے زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب جھوٹ جو ہے جھوٹ نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے ہماری باتوں میں ہماری گفتگو میں جو ہے جھوٹ شامل ہو گیا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے اور رکھ کر جو ہے جھوٹ سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ روزہ صرف جو ہے کہتے ہیں نا کہ کھانا پینا جو ہے اس کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ جو ہے بدگمانی جو ہے اس سے بھی بچنے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عادت جو ہماری بہت بری ہے وہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جانا۔ تو روزہ جو ہے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی پر غصہ نہ کیا جائے اور ڈپریشن میں بندہ نہ آئے۔ تو ان تمام بری عادات سے جو ہے چھٹکارا پانے کا اہم جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے، اور روزے سے ہماری تربیت ہوتی ہے جو آگے جا کر جو ہے آئندہ جو ہے میں کہتی پورے سال میں ہمارے کام آتی ہے۔ جی بالکل، پروگرام کا آغاز حافظ مطہر صاحب نے کیا، بہت ہی پیاری آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، انہوں نے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ آج کے سلیبریٹی گیسٹ ہیں، جی بالکل ہمارے سلیبریٹی گیسٹ ہیں، اور ایڈیٹر روحی نیوز ہیں ہمارے ساتھ، جمشید رضوانی صاحب ہیں، خوش آمدید اور روزوں کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی اور روحی کے دیکھنے والوں کو بھی ایک بار پھر مبارک۔ تھینک یو۔ اچھا، میں تو روز بولتی ہوں، یقیناً جب رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو میں ہی بول رہی ہوتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں، لاک ڈاؤن ہے، یہ رمضان شریف، پچھلے رمضان شریف جو ہم نے اپنی زندگی میں گزارے ہیں، بالکل الگ ہے یہ رمضان شریف۔ وہ جو رونقیں تھیں، وہ جو بہاریں ہیں، افطار اکٹھے ہو رہا ہے، با جماعت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تراویح، اور وہ سارا سسٹم اس بار نہیں ہے۔ تو کیسے گزار رہے ہیں یہ روزے؟ آپ بتائیے، آپ کے کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ جمشید صاحب۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں، جیسے آپ نے بات کی کہ
مختلف ہے. ہماری زندگیوں میں ایسا رمضان نہیں آیا, ہماری زندگی نہیں, ہماری کم از کم 4 نسلیں پچھلی ایسی ہوں گی جنہوں نے کم از کم اس طرح کی آفت نہیں دیکھی, اور اس میں آفت میں ہمیں رمضان شریف کو اور ان روزوں کی اور اس مہینے کی عبادات کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, چیزیں ہیں, تو ظاہر ہے وہ نہیں دیکھا. اس سے پہلے اگر 1920 کے دوران میں برصغیر پاک و ہند میں اگر رمضان المبارک کی جو رونقیں تھیں اس کی شکل کیا تھی, اس وقت بھی اگر ایک کہیں کہ بات ہی چیزیں تھیں تو اس وقت کیا ماحول تھا, وہ اس وقت ظاہر ہے ہم اس کو انالیسس نہیں کر سکتے. آپ اس کا انالیسس اپنی جنریشن کے دور میں جو کچھ رمضان المبارک کی اس گہما گہمی ہوتی تھی, خاص طور پہ عبادت پہ زور, سب سے پہلے تو ایک ہفتہ 10 دن پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی کہ بھئی روزے آ رہے ہیں, آپ نے کچھ چیزیں لے کر رکھنی ہیں, کیسے ہونا ہے, فجر کی نماز ہے, آپ کپڑے سلیکٹ کر رہے ہیں نماز کے لیے, منتخب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ٹوپی تک سلیکٹ ہو رہی ہے, بچوں کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے کہ صبح جائیں گے. تو یہ ایک پورا کلچر تھا. اس کچھ چیزیں ظاہر ہے ہماری عبادت کا حصہ تھیں, کچھ ہمارا کلچر بھی بنتا چلا گیا, چیزیں ہوئیں. اب اس وقت آپ کو اس سارے کو ایک طرف رکھ کر ان یوزول بہت سی تکلیف کیا ہے, دکھ کیا ہے, بالکل آپ سب سے پہلے وہ ویژولز دیکھتے ہیں. اگر آپ خانہ کعبہ کے وہ ویژولز دیکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یا وہ خالی ہوگا یا بہت کم لوگ ہوں گے. مسجد نبوی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن پھر وہی بات کہ وہ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم نے, ہماری آنے والی نسلوں نے دوبارہ جانا ہے. بے شک, اللہ آمین. لیکن یہ بدقسمتی ہے جو میں سمجھتا ہوں ہماری, کہ ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. بالکل, یہ کڑا وقت, یہ ایک مشکل وقت ہے. لیکن ساتھ پھر وہی ہے کہ ہم نے دوسروں کو محفوظ اس لیے حکومتیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ رونقیں بحال ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ زندہ رہیں, اپنی زندگی کے ساتھ واپس لوٹیں اور ان جگہوں کو ویسے ہی آباد کریں. اور وہ مساجد جو اس وقت آپ کو بظاہر بہت سنسان نظر آ رہی ہیں لیکن وہ یقیناً آباد ہوں گی, یقیناً ان کی رونق لوٹے گی. لیکن اس وقت ہے کہ ہم سب لوگ اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. تو یہ وقتی طور پر ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے. عبادت سب سے بڑی بات کیا ہے, بالکل عائشہ, سب سے بڑی بات کیا ہے, عبادت کرنے کا موقع ہر کسی کے پاس. بالکل, وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے, وہ مسجد میں جا سکتا ہے, اگر اس کی مسجد میں صرف 5, 7, 10 لوگ ہیں تو ان میں سے خوش قسمت ہے کہ وہ چلا جائے اور چیزیں کر لے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو سارے کو ہم سب نے کرنا کیا ہے, ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. ابھی دنیا کہہ رہی ہے, جو عالمی ادارہ صحت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اس وبا کے ساتھ رہنا ہے. وہ کل کہہ رہے ہیں. تو ہم اپنی عبادات کو, اپنی سماجی زندگی کو, اپنی معاشرت کو, اپنی گھریلو زندگی کو اور اپنی پروفیشنل زندگی کو اس حساب سے ترتیب دینا ہے کہ ہم سب کے ساتھ انصاف کر سکیں. اچھا, یہ بڑا مشکل لمحہ ہے, کٹھن ہے. میں کہتی ہوں اتنے سالوں سے ایک ہی ہم روٹین پہ چلے آ رہے ہیں. رمضان مہمان ہے ہمارا, بالکل ایک مہینے کے لیے ہمیں یہ تحفے میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ جو ہے, اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھائے, اور مساجد میں مرد حضرات جاتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, نماز تراویح, اور ہر نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ جو جمعہ پڑھتے ہیں تو آپ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر نماز باجماعت ادا کرے. اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ تو اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آخرت کو زیادہ سدھار لیں اور بہتر بنا لیں. جو سیدھی سی بات ہے, اب ریسٹرکشن لگا دیے جی بزرگ حضرات نہیں جا سکتے, تو ان کے لیے یہ بڑا ایک کڑا امتحان بھی ہے, مشکل بھی ہے, سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ ابا جی جو ہیں, جو بزرگ حضرات ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر میں رہیں. تو میں چاہتی ہوں اس پہ ضرور بات کریں جمشید صاحب, کتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جاوید ہیں بہاولپور سے لائن پہ, کالر بھی, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید. وعلیکم السلام باجی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک میرا بھائی, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ.
बाजी ये मैं बोल रहा हूँ बहावलपुर स्टेशन से कुलियों का ठेकेदार। जी जी, क्या कहना चाहेंगे जावेद? बाजी ये मेरी जमशेद रिजवानी साहब से और आपसे इल्तमास है जी जी कि पूरे पाकिस्तान में कमिश्नर जो है ना वो कुलियों को राशन दे रहे हैं ठीक। पूरे पाकिस्तान में। बहावलपुर है, यहाँ किसी भी शख्स ने दिहाड़ीदार तबके गरीब कुलियों को कोई राशन वगैरह नहीं तकसीम किया। ठीक है। ये तो कोई शफकत कराए खालिद साहब बैठे हैं, इनकी बड़ी बहावलपुर में पहुंच है, इनकी बड़ा एशिया शेखर मिल वाले तीसरे इनकी बड़ी पहुंच है। ये मेहरबानी करे बहावलपुर के गरीब कुलियों के लिए कुछ करें। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे बात करते हैं जावेद। इस टाइम तो हम जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। मेहरबान मेहरबान वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान में एक मरतबा फिर। और हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ, बल्कि बच्चों के पास पहुंच चुकी हूँ। ईशा में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ईशा, माइक ऊपर करके बात करें। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ, रोजे रख रही हो? एक ही रखा है। आज रखा या नहीं रखा? आज नहीं रखा। तो ईशा छुट्टियां हैं, क्या कर रही हो आजकल छुट्टियों में? मम्मा के साथ है काम। अच्छा काम भी करती है ईशा? क्या क्या काम सीखा घर में रह के, ये तो बताओ। मम्मा के साथ सफाइयाँ करवाती हूँ। ओ गुड भाई, जबरदस्त, सफाइयाँ करवाती हैं। चलो अच्छा है, अम्मा का हाथ बढ़ जाता है। और कुकिंग शुकिंग का भी शौक है ईशम को या नहीं है? रमजान में जैसे कुछ बना लिया, क्या बना लेते? मम्मा कुछ नहीं बनाने देती, मम्मा कहती है मैं खुद बनाऊंगी। अच्छा, रमजान में मम्मा कहती है मैं खुद बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाना, तो ट्राई तो करना है ना ईशम, ये नहीं करना? पकौड़े बना देती हूँ मम्मा। अच्छा माइक को करीब करें और हिलाएं कम। तो अम्मा कहती है नहीं बस सफाई करा लो, तो अक्सर माँ यही करती है, साथ में सफाइयाँ कराती हैं बच्चों से। और अच्छी बात है, आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों से भी कुछ काम करा लेना चाहिए। अच्छा साथ कुक्कू है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, फिर जो सुनेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कुक्कू जो है छोटी बहना है, आपकी बहना है ना, उनको माइक दे बात करते हैं। अच्छा कुक्कू का नाम दानिया है। जी जी हेलो बोले, हेलो सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इधर 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 मैं इधर बैठी हूँ कुकू, मैं इधर बैठी हूँ, मुझसे बात कर रही है ना आप। तो कैसी हैं आप? अच्छी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ क्या कर रही हो घर में, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? नशी में। नशी में कितना बारा बोलती। सुना पिछले साल भी कुकू आई थी, यहाँ आई थी आप? हाँ। तो फिर अब क्या सुनाया, पिछले साल क्या सुनाया था, याद है? नहीं याद है, पिछले साल की बातें कहाँ याद है। हम ये बताओ रोजा रखा है? आज रोजा रखा है? हाँ, चिड़िया वाला रखा है। चिड़िया वाला रखा है। अच्छा क्या खाया था सुबह, क्या खाया था सहरी के वक्त? पराठा खाया था? नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया सुबह? ना, छोले खाए थे। ओए जबरदस्त, ये होते हैं बच्चे जो सच्ची सच्ची बातें बताते हैं। नान और छोले खाए थे। और फिर अब क्या खाया? तो चिड़िया वाला रोजा रखा था? चाटी खाई थी और केक खाया था। ओए होए, अच्छा तो ये चिड़िया वाला रोजा कब तक चलता रहेगा? पूरा रोजा कब रखेंगी आप? कितने साल की हो गई है? दूसरे दिन। अच्छा दूसरे दिन, कल रखेंगी? हाँ। कल रखेंगी, पूरा रोजा रखेंगी? हाँ। गुड। क्या सुना रही हो? नाक। तो सुना दो ना, सुना दो। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। वाह सदके जाओ, बिस्मिल्लाह से आगे चले ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आगे नात पढ़े, कलाम पढ़े जो याद किया है। कुछ याद किया है या नहीं किया? ईशम इसने कुछ याद किया? बस यही नात सुनाइए भाई। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई। बिस्मिल्लाह आती है और कलमा आता है, ला इलाहा आता है? नहीं आता, अभी नहीं याद किया। वो जानने की मम्मा से याद कर लोगी। मम्मा से याद कर लूंगी फिर सुनाऊंगी। अच्छा साथ हमारे दयान भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। मैं दयान को दे दो। ठीक है भैया को दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो दयान? ठीक।
کیا کر رہی ہو آج کل چھٹیوں میں؟ مستی اور کیا مستیاں ہو رہی ہیں، واہ جی واہ، کیا کیا مستیاں ہو رہی ہیں یہ تو بتاؤ؟ الگ الگ ادھر 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 گھومتے رہتے ہو؟ نہیں آج کل تو منع ہے، گھر میں رہنا ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ ہیں آرام کے ساتھ. آرام چل رہا ہے، بس ریسٹ ہی ریسٹ چل رہا ہے بچوں کا. اچھا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ہاں جی رکھا ہے؟ آج رکھا ہے؟ آج ہی رکھا؟ پہلے رکھا تھا؟ کتنے روزے رکھے ہیں؟ 3-4 رکھے ہیں. 3-4. اور ٹوٹل کتنے روزے ہیں یہ بتا دو آج؟ 30 روزے. ہاں ہے تو 30 روزے، لیکن اب تک کتنے روزے ہو گئے یہ بتاؤ؟ گنا نہیں ہے. اب تک جو ہے 5 روزے ہو گئے، آج 5واں روزہ ہے. اچھا تو یہ بتاؤ، تو روزے میں کیا کیا چیزیں پسند ہے، کیا کیا کھاتے ہو؟ پکوڑے، سموسے ہاں اور یہ چاول. چاول کھاتے ہو شوق سے؟ ہاں جی. اچھا اور سحری میں کیا پسند ہے؟ سحری میں نان چلے. اچھا جی نعت سنائیں گے، جو سنانا ہے سنا دو. بسم اللہ نہیں سنانے، نعت سنانی نہیں بہن. مہربان ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے رمضان مہربان میں. ایک مرتبہ پھر آپ کو جمشید صاحب سے بات ہو رہی تھی. جی جمشید صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا آج ایک بات اور جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے ہی رمضان کریم سٹارٹ ہوتا ہے تو پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. یہی ہر سال ہوتا ہے اور اس سال بھی یہی ہوا، اور اس پہ جو ہے کوئی جو ہے پرائس کنٹرول نظر نہیں آتا، کوئی کمیٹیاں نظر نہیں آتی، کوئی ورک کرتے ہوئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آج کل بہت اہم ایشو ہے، اور پچھلی مرتبہ کی طرح بہت سارے سوالات ہیں جو میں اکٹھے کر رہی ہوں. بالکل آپ نے پھر اس کے حوالے سے بات کری کہ بازار بھی نہیں ہے، رمضان بازار بھی نہیں ہے، سبسڈی بھی نہیں ہے لوگوں کو دی جا رہی. تو کیا کیا جا رہا ہے اس بار، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک پینک کریٹ ہوا. آپ نے، ہم پہلے ہی پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ رمضان مختلف ہے. بالکل. تو دیکھیں جب ایک لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں یقیناً حکومت نے یہ بار بار کہا کہ ہم اناج کے حوالے سے شور کر رہے ہیں کہ ہو اویلیبل، اس کو میسر ہو، لیکن لوگ اتنے تیار نہیں تھے جنہوں نے پرووائڈ کرنا ہے. میں ذاتِ بسمت آ رہا ہے لیکن اتنا نہیں. بالکل. لوگ جنہوں نے بھیجنا ہے مختلف علاقوں سے، سندھ سے آنا ہے، بلوچستان سے آنا ہے، تو ٹریول تو یقیناً آ رہا ہے لیکن اس حساب سے نہیں منڈی میں پہنچ رہے. ایک تو یہ ہے. پھر یقیناً تھوڑا سا ہمیشہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ کہنا چاہیے کہ لوگ رمضان کے مہینے کو سب سے زیادہ بزنس کا مہینہ سمجھتے ہیں، سرکولیشن آف منی کا مہینہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک افسوس ہم اس پہ کر سکتے ہیں. تو یقیناً کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے. بالکل. لیکن کل پرسوں سے اگر آپ دیکھیں تو چیک آیا ہے اس کے اوپر لیموں کی قیمت ایک دن میں آج 110 روپے فی کلو کم ہوئی ہے. تو کیسے کم ہوئی ہے؟ دو چیزیں، ایک تو مارکیٹ میں منڈی میں آ گیا، بالکل. اور دوسرا مجسٹریٹس آج ڈی سی صبح پہنچے اور سی پی او بھی صبح پہنچے منڈی میں، تو بہت کچھ چیزیں ہوئی. تو یہ ظاہر ہے گورننس کا ایشو ہے. تھوڑا ظاہر اتنی بڑی مشینری نہیں ہے حکومت کے پاس کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، لیکن آپ کو چیک رکھنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ اپنے آپ کو شو کرنا ہے. اس سے بھی لوگوں نے ایک معذرت کے ساتھ، جیسے لیموں کا ریٹ جو ہے 400 تک پہنچ گیا یا 350، اتنا ریٹ ہائی ہو گیا. تو اس پہ لوگوں نے باتیں بھی کی، بڑے مزایا جو ہے چیزیں بھی جو ہے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کی بہت ساری. کچھ نے کہا کہ جب کورونا کی وبا آئی تو اذانیں دی جا رہی تھی کہ اس وبا سے نجات ملے، اللہ تعالیٰ دے. اور جب رمضان شریف آیا تو پھر دیکھ لے جو ریٹ جو ہے لیموں کا ریٹ دیکھ لے کہاں تک پہنچ گیا. تو پھر وہی بات ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک تو واقعی خوف نہیں رہتا، ہم لالچ میں اگنور کر دیتے ہیں، یہ ماننے والی بات ہے، انسان کی فطرت میں شاید یہ بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. پھر اور بات ہے، بطور آپ لیموں کا متبادل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ وہ استعمال کر رہے ہیں. مطلب آپ منہ کا ذائقہ ہے نا، اور چیزیں ہیں نا، ٹیسٹ ہے نا. آپ پروٹیسٹ کریں، آپ چیزیں کریں. جیسے کمپین پچھلی دفعہ بھی چلی کہ جی آپ نے فروٹ جو مہنگا ہوا فروٹ لینا چھوڑ دیں، تو ہوا فرق. تو آپ بھی اس کا متبادل، لیموں کا متبادل ڈھونڈ لیں. یہ جو ذائقہ ہے اس کی جو لذت کا ایک جو چکر ہے نا، اس نے بھی کچھ چیزوں کو خاص بنا دیا ہے. اور جب وہ خاص بنتی ہیں
پھر تو اس کی مہنگی قدر بڑھتی ہے، اور بالکل۔ قدر بڑھتی ہے تو پھر اس کی قیمت بھی اس کو آپ کو بالکل۔ دینی پڑے گی۔ بالکل 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 یہ تو ہے۔ اور جو پرائس لکھے ہوتے ہیں وہ لسٹ تو نظر آتی ہی نہیں۔ اچھا بازار کا مسئلہ بتائیں، یہ کیسے سالو ہوگا؟ وہ جو سستے بازار تھے رمضان بازار وہ نہیں لگ رہے اس بار، تو لوگ جو ہے کیسے ریزنیبل پرائس پہ چیزیں خریدیں گے دکان؟ دیکھیں جی، رمضان بازار کا ایک بڑا مقصد کیا ہے ہم، کہ لوگوں کو سستی اشیاء ملیں، لیکن ایک بڑا کٹھی ایک جگہ مل جاتی تھی، ہم، گیدرنگ الاؤ نہیں ہے۔ اگر بالکل۔ مساجد میں عبادات پر اجتماعیت پہ پابندی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں بھی اس طریقے سے ہو؟ رمضان بازار میں بھی تو لوگ جا سکتے اچھا تھے۔ بعض لوگ آئے ہمارے پاس سیاستدان، تو انہوں نے کہا عائشہ ایپس بنائے جا رہے ہیں، ایپس پہ خریداری کریں۔ میں نے کہا غریب بندے کو ایپس کا استعمال کیسے آتا ہے مجھے بتا دیں، دیکھیں کیسے یہ لے گا یار؟ اب دیکھیں اپنے سیاستدانوں کو آپ بات کر رہی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کے موبائل فون میں ہاں قیمت پنجاب کے نام کی ایپ ہے؟ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں باقی ساری ایپ ہو سکتی ہیں تو آپ کی روزمرہ کی زندگی کی ایپ کیوں نہیں ہے؟ آپ قیمت پنجاب پورے پاکستان کی منڈیوں میں جو بھی اجناس کی آج مارکیٹ ویلیو ہے ٹھیک ہے۔ اس کی قیمت مینشن ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک نے ہے۔ کہا کہ ریٹ لسٹ مجھے نظر نہیں آتی، اپنا موبائل کھولیں، قیمت پنجاب میں جائیں، اپنے ضلع کو ڈھونڈیں اور اپنے ضلع میں سے اپنی تحصیل کو ڈھونڈیں، ٹھیک۔ اور آج تحصیل میں پیاز کا ریٹ کیا ہے، پولٹری کا ریٹ کیا، ہر چیز وہ ہوتی ہے۔ آپ وہ دکھا کر دکاندار کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ کریں۔ تو آپ لائکی کو اور دوسری جو ایپس ہیں سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی روزمرہ ہیں کی ضرورت ہے۔ تو بھائی ہمیں اور آپ کو گائیڈ کرنا بالکل ہے بالکل کہ آپ انہیں گائیڈ کریں کہ ہم یہ ایپس یوز کریں۔ اگر گورنمنٹ نے انیشیٹو لے لیا ہے، قیمت پنجاب سرکاری ریٹ ہے کسی بھی چیز کے، تو ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ- سرکاری اور ریٹ اس میں پہ آپ اور کو بھی ہے، اس میں دکاندار دیتے ہیں چیز، اس آپ یہ میں- بتائیں جب آپ اس جاتے میں ہیں اور بھی ہے، اس میں بالکل ڈیلیوری سسٹم بھی ہے ہم، کہ آپ گھر بیٹھے منگوائیں اس ریٹ پر، ٹھیک۔ تو آپ منگوائیں، تو اس کی کیا شکایت اس آپ سے ملے گا؟ جی، یہ بتائیں اب نا، ہے، یہ گورنمنٹ دیکھیں نا چھوڑ رہی جمشید ہے، صاحب، اس کے گورنمنٹ وینڈرز ہیں۔ دے دیتی ہے، ویسے بھی ریٹس ہم بتا رہے ہوتے ہیں، مارننگ شو میں ہم بتاتے تھے، جب ہم جاتے تھے تو جب ہم دکان پہ اور اس کو بتاتے بھائی یہ ریٹ نہیں بات جی، پتہ آپ نہیں اگلی دفعہ یہ بتائیں آپ کس زمانے کی اگلی باتیں دفعہ- کر رہے اگلی ہیں؟ دفعہ جب آپ بیٹھے ہیں ہاں تو آپ کہیں کہ چوک شہباز کے اس سبزی یہ شاپ نمبر ہے، اس کا سبزی والا ہے، اس کے پاس آج اتنے بجے ہم گئے یہ چیزیں کی میں نہیں دیکھیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان کے پاس وہ ہے، یہ ریٹ دکھائی گئی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہاں آپ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو دیکھ رہی ہو، مانیٹر کر رہی ہو، اور پھر اس کے اوپر پھر ہم لوگ کرنا شروع کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ ڈالیں بھائی، ٹھیک ڈالیں، آپ اس کو ایشو کریں کہ یہ دکھائیں کہ نہیں دے رہے، اوکے آپ ویسے سیلفی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، یہ بنا کر دیں کہ کون ناجائز منافع لے رہا ہے، کون کوالٹی گرا کر چیزوں کی جب قیمت کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی، شاید آپ کی نظر سے بھی گھومی ہو شاید، کہ جو خوانچہ فروش تھے اور کچھ وہ بیچ رہے تھے سموسے اور پکوڑے، اور ان کے سموسے پکوڑے جو ہے روڈ پہ گرا دیے اور چیخنا چلانا، شاید آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو۔ ہر چیز کا ایک ٹائم رکھ دیا ہے، اگر لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو کہ 5 بجے جو ہے یہ شاپس جو ہے بند ہو جائیں گی، یا کچھ بھی ہے جو کھانے پینے کی ہے، جس طرح کی بیکریز چل رہی ہیں وغیرہ، تو ان کا وہاں پولیس کی گاڑی بھی تھی اور شور مچایا جا رہا تھا، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ سر پیٹے جا رہا تھا کہ ہم لوگ خودکشی کریں، ہم لوگ کیا کریں، لازمی بات ہے یہ چیزیں ہم بیچ کر اپنا گھر جو ہے اپنا پیٹ پالتے ہیں، گھر والوں کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں پہ ہمیں روک دیا جائے گا تو کیا کریں گے ہم؟ تو حالت تو یہ ہے، آپ دیکھ لیں غریب بندہ کہاں جائے۔ دیکھیں آپ بات کریں کہ اس بندے کو 12,000 روپے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں، اس کو آپ چیک کریں نا، اس ریڈی والے سے یہ بھی پوچھیں کہ بھائی آپ کو 12,000 روپے کا میسج آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، آپ کو ملے تھے؟ وہ 12,000 اس لیے ملے تھے کہ جو آپ کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عرصے میں آپ اپنے آپ کا کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آپ اپنا گھر میں اور آپ کے بچے کچھ کھا پی لیں، راشن پڑا ہوا۔ سونیا ہمارے ساتھ لائن پہ کرو، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم سونیا، وعلیکم السلام باجی، کیسی ہو بہن، ٹھیک ہو آپ؟ جی باجی میں ٹھیک ہوں، میں اس وقت روزے کے ساتھ بیٹھی ہوں، جی جی سونیا، تو ہمارے یہاں کوئی راشن کوئی ہیلپ بھی نہیں کرے، میرا شوہر مزدور ہے اور اس کے کام بھی بند ہو گئے، وہ گھر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے سونیا، تو باجی میں نے نا ہیلپ بات کی میسج بھیجا ایسا پروگرام، اس کو کوئی جواب بھی نہیں آیا میں ابھی تک۔ وہ ہمارے ایسے ایسے لوگوں کو مل رہا ہے جن کے پاس اللہ نے اتنا سب جو ہم پریشان ہے کہ کیسے لوگوں کو یہ دے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں میسج بھیجو، یہ میسج بھیجا اور کوئی جواب نہیں آیا اور ابھی تک یہ لوگ انتظار میں ہیں اور وہ حیران ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجا جو بالکل بہتر تھے. تو یہ بتائیں سچویشن تو یہ ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات شکایت کی ہے. کچھ لوگوں کے انگوٹھوں کا مسئلہ بھی ہوا کہ جو تصدیق کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہے تھے اور ان کو جو ہے 12,000 بھی نہیں دیا جا. تو یہ بہت سارے مسائل ہوئے ہیں اس چیز میں، تقسیم میں 12,000 کی جو بات ہو رہی ہے انصاف احساس پروگرام میں. یہ بالکل حکومت کو ایشور. ہاں حکومت نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. اگر کسی تک نہیں پہنچ رہا تو ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی. اور پھر آپ نے جب بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ ایک گھر میں ایک شخص کو مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں سے 2 لوگوں نے اپلائی کیا ہو اور ایک کو ملا ہو اور ایک کو نہ ملا ہو. ٹھیک، میں ایک مثال دے رہا ہوں. چیزیں سسٹم میں بھی خرابی ہے، خامیاں موجود ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ہمیں ہر شخص کی کو ایک لسٹ بن گئی جس کے تحت کچھ لوگ کرائٹیریاز بن گئے جن کا بینک اکاؤنٹ ہے، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے، جن کی چیزیں ہیں، تو ان کو کچھ کو نہیں بھی ملنا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کو ملے گا لیکن کچھ یہ ہے. تو یہ ظاہر ہے ایک میکینزم ہے. خیال کس کو سونیا کو بتانا چاہیے تھا اور آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کون سے علاقے سے بات کر رہی ہیں، کون سے علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کے کون سے لوگ ہیں، تاکہ وہاں ان علاقے کے لوگوں کی رسپانسبلٹی کو جا کے پتہ کریں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. جمشید رضوانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، حافظ مطہر قرات، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی رہے. اور اس ٹائم ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جی بالکل گیسٹ آ چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر اور آپ کال کرتے ہیں لائیو اور شو میں شامل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر احتشام خالد ہیں، نیورو فزیشین ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید اور رمضان کریم آپ کو بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ہیں احسن علی جنجوا، نعت خواں ہیں. ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے اور رمضان کریم آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہمارے ساتھ بالکل پاکستان کا پریمیم واشنگ پاؤڈر برانڈ جو ہے مولی واشنگ پاؤڈر بھی ہے، جس کا زبردست فارمولہ دے کپڑوں کو ایسی اجلی دھلائی جو کسی اور واشنگ پاؤڈر کے بس کی بات نہیں ہے. اب مولی واشنگ پاؤڈر لایا ڈھیروں قیمتی انعامات جیتنے کا موقع، تو دیر نہ کیجیے، جائیں اور مولی واشنگ پاؤڈر کا 1 کلو گرام پیک خریدیے اور اس پیک میں موجود جو کوڈ ہے وہ دیے گئے بتائے ہوئے ایڈریس پر سینڈ کیجیے اور بذریعہ قراندازی آپ شامل ہو سکتے ہیں. جی مولی واشنگ پاؤڈر داغ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل آپ استعمال کریں گے. اور پاکستان کا پریمیم واشنگ پاؤڈر برانڈ ہے مولی واشنگ پاؤڈر، اس کو استعمال کیجیے اور بالکل اور جو ہے آپ دیکھیے کہ اب داغ جو ہے کپڑوں پر بالکل نہیں رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور بات ہے ایک سر درد جو ہے. ویسے تو روٹین وائز ہر بات پہ ہم کہتے ہیں ہائی میرے سر میں درد ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن جو آج کل کا ماحول ہے کرونا کا، تو اس میں تو ہر وقت ہی لگتا ہے سر میں درد ہی درد ہے. اور ویسے بھی آج کل مرد گھر ہے تو اکثر ریلیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ سر کا درد ہی گھر میں ہے. معذرت کے ساتھ روزے میں بات کر رہی ہوں میں. تو روزے میں بھی سر میں درد ہوتا ہے اور بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا ریزن ہے وہ بتائیے ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کو. ایک تو یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ ایسے پیشنٹس جو پہلے سے ڈائگنوزڈ ہیں درد شقیقہ یا مائیگرین کے ساتھ، اگر وہ بھوکے رہیں یا خالی پیٹ رہیں تو ان کا سر کا درد شروع ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے. اس میں خاص طور پہ رمضان میں تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں ایز مسلم وہ کرسچنز یا جیوز یا ہندوز کے روزے سے مختلف ہے. نہ صرف آورز وائز لیکن بائی ڈیٹیلز ایز ویل، کیونکہ جو مسلم ہیں صبح فجر سے مغرب تک نہ پانی لیتے ہیں نہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے، جبکہ جو کرسچنز کا روزہ ہے اس میں وہ خاص طور پہ میٹ وغیرہ نہیں لیتے لیکن باقی چیزیں وہ لے سکتے ہیں، پانی لے سکتے ہیں لیکن الکوہل نہیں لے سکتے. اسی طرح جو ہندوؤں کا روزہ ہے وہ بھی تھوڑا مختلف ہے، لیکن وہ کچھ اس میں کھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے. سو
ان کا روزہ مختلف ہے, ہمارا روزہ مختلف ہے. جب آپ رمضان کے شروع میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم اس سے عادی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روٹین میں روزے نہیں رکھ رہے ہوتے. تو ایک سال میں, ایک مہینے میں جب آپ روزے رکھیں گے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی اس ایک مہینے میں. جب تک ہمارا جسم عادی ہوتا ہے, رمضان ختم ہو جاتا ہے, لوگ دوبارہ پرانی روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں. تو جو شروع کے چند دن ہوتے ہیں وہ ٹف ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کا جسم بھی ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور مائیگرین کے پیشنٹس یا سر درد کے پیشنٹس ایسی کسی بھی قسم کی چینج کو پسند نہیں کرتے. سو چاہے وہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو سر میں درد ہے, تو سر میں درد, لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, موسم چینج ہو گیا, مزہ آ رہا ہے, وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے. اسی طرح جب رمضان شروع ہوتا ہے تو سر درد کے زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. نیچرلی اس کے کچھ طریقے ہیں جس کی وجہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا ایٹ لیسٹ اس کو کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ نہ زیادہ ہو. اس بارے میں ریسرچ بھی ہوئی ہے, کیونکہ مائیگرین جو ہے اس میں کافی ساری تھیوریز ہیں کہ مائیگرین کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان تھیوریز میں یہ ہے کہ یا تو آپ کی بلڈ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے, یا کچھ کیمیکلز ایسے ریلیز ہوتے ہیں مائیگرین میں جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے. اب رمضان میں چونکہ آپ کی باڈی انڈر سٹریس ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ نے پانی نہیں پیا, ٹھیک ہے, تو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں آپ. اس سے بھی عام حالات میں بھی آپ کا مائیگرین ورس ہو سکتا ہے. اور گرمیوں کے روزے جو ہے, اسٹاک جو ہے وہ مطلب عجیب ہے, کبھی باہر جاؤ کہ تو دھوپ لگ جائے, تو یہ بڑی ساری بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں. آسان حل جو ہے, ایک تو ویسے بھی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سورج کی روشنی یا تیز روشنی بھی سر درد کرتی ہے. تو کچھ لوگ جو ڈائگنوزڈ ہیں, جن کی تشخیص ہوئی بھی ہے درد شقیقہ کے ساتھ یا مائیگرین کے ساتھ, ان کو وہ گلاسز پہن سکتے ہیں, ڈارک گلاسز. گھر کے اندر برائٹ لائٹ ہے تو اگر یہ باہر جیسے آپ کام کرتی ہیں اور اگر آپ کو سپوزلی ہے تو اس میں آپ برائٹ اس میں گلاسز تھوڑے یوز کر سکتے ہیں, ٹنٹڈ گلاسز. اسی طرح باہر جب آپ نکلیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے کم ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تیز روشنی, تیز اسمیل, بالکل تیز خوشبو جو ہے, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں نے تیز پرفیوم لگایا ہوا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا, ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, کہا جاتا ہے کہ خواتین کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, مرد کے حضرات کے کم ہوتا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ اس پہ ہم بات بھی کریں گے. اس سے پہلے جناب ہمارے ساتھ بالکل حسن علی اور جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے. بات ہو رہی تھی سر درد کے حوالے سے. ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں, لائیو شو ہے, بالکل شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. سر درد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور آدھے سر کا درد اکثر لوگوں کو ہوتا ہے. خواتین میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے, مرد میں کیوں نہیں پائی جاتی, یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ کافی ساری اس بارے میں تھیوریز ہیں, اور عورتوں میں 2 گنا سے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو درد شقیقہ ہے. لیکن اسی طرح ایک اور طرح کا درد ہے, اس کو بولتے ہیں کلسٹر ہیڈ ایک, وہ مردوں میں ہوتا ہے زیادہ. سو ایک تو درد شقیقہ یا مائیگرین جو ہے ویسے کامن ہے, اور عورتوں میں چونکہ وہ زیادہ کامن ہے تو اس لیے جو فیمیلز ہیں یا خواتین ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے جن میں سر درد کی شکایت ہوتی ہے. ایسی ہے, ایک تو اس میں کچھ جیسے ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, کچھ کیمیکل چینجز نیچرلی اس کی وجہ سے آ جاتی ہیں. اور جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ چینج, انوائرمنٹ کا چینج, ویدر کا چینج, ٹھیک ہے, فیمیل جو ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ سینسٹیو نوٹ کی گئی ہیں ان چیزوں سے, تو اس وجہ سے ان میں سر درد زیادہ ہوتا ہے. مائیگرین ان میں کافی کامن ہے. ٹھیک, ہمارے ساتھ ایک لائن پہ کالر بھی ہیں, ڈاکٹر عقیل صاحب, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں جی جی کہ یہ جو ہے مغرین کا درد, ذرا اونچا بولیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا مغرین میں یہ ہاف سوسائٹی درد میں اور کلسٹر ہیڈک میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا, مغرین کے اندر جو ٹیبلٹ انڈیرال دی جاتی ہے, اگر بلڈ پریشر کسی پیشنٹ کا کم بھی ہے تو کیا انڈیرال وغیرہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ اینٹی ایمیٹک انڈیرال اور لیمیکسول جو ہے وہ ٹیبلٹ اب کتنے دن تک دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے تو ایسی اوکھی لینگویج استعمال کی ہے, میرے لیے بہت آسان, آپ کے لیے تو میڈیکل ٹرمز ہو گئے. جی, اس میں یہ ہے کہ دونوں کا جو فرق ہے, پہلے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اگر خاتون مریض ہے تو زیادہ چانس ہے یہ مائیگرین ہے, اگر مرد مریض ہے تو زیادہ چانس ہے یہ کلسٹر ہیڈیک ہے. ٹھیک ہے,
जो माइग्रेन का एज ग्रुप है जिसमें वो अमूमन शुरू होता है टीनेज ईयर्स, ठीक है, 10 साल से बाद 20 साल 30 साल की उम्र तक ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो दर्द शुरू हुआ है वो माइग्रेन है। ठीक है, नेचुरली उसके बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। क्लस्टर हेडेक मर्दों में अमूमन 30s में, ठीक है, ठीक है ना, लेट 20s में 30s में ठीक है, शुरू होता है। दूसरा जो सबसे अहम चीज है कि जो माइग्रेन होता है उसमें रोशनी और आवाज बुरे लगते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्लस्टर हेडेक में ये रूटीनली नहीं होता, ठीक है, क्लस्टर हेडेक, दूसरा चूंकि उसका नाम है क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब एक चीजें इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, तो जब ये क्लस्टर हेडेक होता है तो ये बड़ा रेगुलरली होता है। और पैनिक भी होता है, पैनिक हो सकता है क्योंकि ये दर्द बहुत शदीद होता है, क्लस्टर हेडेक दर्द बहुत शदीद होता है, तो बड़ा सवेर दर्द थोड़ी देर के लिए ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे, अगर एक मरीज को रात 1 बजे होता है, हर रोज रात 1 बजे उसको दर्द होगा, ठीक है। अब वो हफ्ता 10 दिन या जो भी उनका क्लस्टर या साइकिल है 1 हफ्ते का या 1 महीने का वो रहेगा, उसके बाद हो सकता है 6 महीने दर्द हो ही ना, ठीक, माइग्रेन में ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये तो फर्क आ गया दोनों का। जहां तक इलाज की बात कर रहे थे, तो इंडिरोल जो है टैबलेट या प्रोप्रानोलोल उसका फॉर्मूला है, वो माइग्रेन में यूज होती है ज्यादा कॉमनली। जो क्लस्टर हेडेक है उसमें ज्यादा कोशिश की जाती है, एक तो ऑक्सीजन 100% वो कंफर्म करने के लिए भी यूज होती है, ठीक है, और उससे मरीज बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड भी करता है। दूसरा, उसमें एक और ग्रुप ऑफ मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव नोटिस किया गया है, वो है वेरापेमिल या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वो जरा डिफरेंट डिस्कशन हो जाती है, उसमें हम मजीद नहीं जाते, लेकिन उनका वही सवाल था कि अगर किसी खातून का ब्लड प्रेशर लो है फिर भी हम इंडिरोल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 डिफरेंट क्लासेस हैं मेडिसिन की जो कि आप यूज कर सकते हैं दर्द शकीका में। अगर इतना ही लो है तो आप दूसरी क्लास यूज कर लें, अगर आपको फिर भी किसी वजह से इंडिरोल यूज करनी है तो लो डोज में यूज करें, ठीक है, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, तो उससे आपको पता चल जाएगा। मेरे अपने काफी सारे मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, इंडिरोल पे हैं लेकिन अच्छा टॉलरेट करते हैं, उससे मजीद लो नहीं होता ब्लड अच्छा, प्रेशर। रूटीन वाइज अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत कम लोगों को दर्द शकीका का पता या माइग्रेन का पता चलता है। आम रूटीन में सर में दर्द होता है, रूटीन हो रहा है, पैराडोल खा लो, पैराडोल खा लो, बस यही चीजें हैं जो खा ली जाती हैं, और उसके बाद कुछ देर बाद आराम आ गया। या वो चाय का कप, वो भी एक बुरी आदत हम बता रहे थे कि ना मिले तो फिर भी सर में दर्द होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं उसके हम इतने आदी हो गए हैं कि अगर वो नहीं मिलती तो हमारे सर में दर्द होता है। इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, स्टे विद अस। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान में एक मरतबा फिर। और डॉक्टर साहब से बात हो रही थी और सर के दर्द के हवाले से बात कर रहे थे। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है, कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइव कॉल है, आप कर सकते हैं, लाइव शो भी है, कॉल कर सकते हो, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात हमारी वहीं रह गई कि ख़वातीन में एक तो ज़्यादा होता है दर्द सर, और बाज़ चीज़ें मखसूस हो गई, बस ये दवाई या ये गोलियां खा लें तो मसला ही हल हो गए, चाय पी लो यार, यही मसले का हल है। ये क्यों है? चाय कॉफी से सर दर्द खत्म हो जाता है या हमने एक मिथ बनाई है कि पीना है तो सर दर्द खत्म होगा? बाज़ औक़ात मिथ में कुछ खास होता है तो वो मिथ बन जाता है। कैफीन है क्या है? नहीं, उसमें कैफीन होती है, ठीक है, चाय में या कॉफी में कैफीन इन जनरल। जैसे मैं कह रहा था पहले शुरू में हमने जो बात की थी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जब सिकुड़ती और फैलती हैं तो दर्द होता है केमिकल्स की वजह से, और ब्लड वेसल्स इटसेल्फ भी हो सकती हैं। अब कैफीन जो है उन ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, ठीक है, और आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है बाकी जिस्म में वो वहां पे कंट्रैक्शन होती है। अब उसकी वजह से अगेन थ्योरी है कि आप बेहतर महसूस करते हैं जब सर दर्द हो, चाय पिएं या कॉफी पिएं तो आप बेहतर महसूस करते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम उसको देखें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, रमजान में अब एक शख्स आदी है 5 कप पीने का, बिल्कुल, अब रमजान शुरू हो गया, वो या सहरी में पिएगा या अफ्तार में पिएगा, हो सकता है सोते हुए 1 कप पिए, हाँ, तो नंबर ऑफ कप्स कम हो गए, बिल्कुल, ठीक है। तो उससे चाय पीते हुए माइग्रेन या हेडेक नहीं होता, चाय छोड़ते हुए जो माइग्रेन और हेडेक होता है वो वर्स होता है, ठीक है। हाँ, नहीं पी, हाय आज मैंने चाय नहीं, अक्सर यही करती है खवातीन या मर्द, तो सर में दर्द है। ये है कि अगर आपको पता है कि आप 5 कप पीते हैं या 5 कप कॉफी के पीते हैं और रमजान आने वाला है, तो आप 1-2 महीने पहले ही आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें, ठीक, ठीक,
تاکہ آپ کی باڈی اس سے ایڈجسٹ ہو جائے. پھر ایک دم سے جب چھوڑیں گے تو پھر مائیگرین بڑھ جائے گا. سگریٹ نوشی کا بھی یہی حال ہے. جو لوگ متواتر جو ہے تمباکو نوشی کرتے ہیں، جن کی عادت ہے سگریٹ پھونکتے ہیں، میں تو کہوں گی، تو اگر وہ نہ ملے تو ان کی بھی یہی شکایت ہوتی ہے روزے میں جو ہے سر میں درد ہے، آج سگریٹ نہیں بھی روزہ ہے. تو روزہ جو ہے ویسے تو میں کہتی ہوں بہت اچھا ہے. اس سے جو ہے جیسے روحانی فوائد ہیں ویسے جسمانی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور ہماری صحت بہتر ہو جاتی ہے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ کچھ عادتیں جو ہے بری عادتوں میں بھی شامل ہیں، تو یہ ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے، کس طرح جو ہے لے کے چلنا ہے، اور روزے کھلنے کے بعد ان لوگوں کو دیکھیے گا کیا مطلب ان لوگوں کا حال ہوتا ہے. اس میں میں یہ کہوں گا کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع دیا ہے جب آپ ایسی کسی بھی عادت سے جان چھڑا سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ اسموکنگ جو ہے یہ ایڈکشن نہیں ہے، یہ ہیبٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو ہیبٹ جو بریک کرنا ہے وہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. ایڈکشن میں اور پارٹ آف برین انوالو ہوتا ہے، ہیبٹ میں اور انوالومنٹ ہوتی ہے. لیکن جو ہیبٹ ہے وہ اگر کوئی شخص واقعی سوچ رہا ہے کہ مجھے اسموکنگ اس رمضان میں بالکل چھوڑ دینی اور بعد میں بھی نہیں کرنی، تو رمضان بیسٹ ٹائم ہے. اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں اسموکنگ چھوڑنے میں. ٹھیک. تو ایک تو رمضان آ گیا تو آپ کو پتا ہے کہ سحری سے افطاری تک تو آپ نے نہیں پینی. بالکل. اب اگر آپ ساتھ میں وہ دوائیاں شروع کر دیں تو اچھی پاسبلٹی ہے کہ آپ بعد میں بھی مستقل چھوڑے رکھیں گے. بیڈ ہیبٹ سے جو ہے آپ باز آ جائیں. اور بہت ساری بیماریاں ہیں، کینسر ہے، اور اس کے علاوہ جو دھواں ہے وہ اتنا زہریلا ہے جو آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ. یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور اس لیے تو ایک الگ شو کرنا ہے. اسٹروک کیا ہے، اسٹروک کو پیش آنے سے روکا کیسے جا سکتا ہے، یہ بتائیے. بالکل. سو اسٹروک یا جس کو فالج بھی عام زبان میں بولتے ہیں، جب خون کی سپلائی دماغ کے کسی حصے میں بند ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ برین سیلز مر جائیں. کچھ سے مراد ہم لاکھوں میں لیتے ہیں، کچھ نہیں، لاکھوں میں. سو وہ برین سیلز جو مر جائیں اس کو فالج یا اسٹروک بولتے ہیں. اب اسٹروک جو دو بڑی کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں. ایک تو ہے کہ خون نکل آیا دماغ میں، کہ رگ پھٹ گئی جس کو بولتے ہیں، اور یہ خون نکل آیا، اس کو بھی فالج بولتے ہیں. اور ایک فالج وہ ہوتا ہے جب خون کی سپلائی بند ہو جائے. اب وہ یا تو شریان بالکل سکڑ گئی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، یا دل سے یا رگ سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے آگے چلا گیا اور چھوٹی شریان کو جا کے بند کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس سے فالج ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا موسم سے ہوتا ہے کہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں جو ہے فالج کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یا جسمانی فزیکل مسائل سے ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، تو کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ سب سے کامن ریزن جو اپنے مریضوں کو بھی میں بتاتا ہوں فالج کا، جن کو ہو جائے یا جن کو نہ بھی ہوا ہو، وہ ہے بلڈ پریشر کا کنٹرول. ٹھیک ہے، یہ بی پی ہے، یہ موسم کا وہ نہیں ہے. بلڈ پریشر کو آپ لائٹ نہیں لیں. اگر تھوڑا سا بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کریں جتنا اچھا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے محلے میں جو بھی ڈاکٹر ہیں ان کو دکھائیں، ان سے کنٹرول ہو جاتا ہے اچھا. اگر نہیں ہوتا تو اس سے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں، ورنہ اس سے بھی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں. لیکن بلڈ پریشر ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے اسٹروک کرنے کے لیے، چاہے وہ رگ کا پھٹنا ہو یا خون کی سپلائی بند ہو جائے. ٹھیک. تو مین ریزن یہ ہے، بی پی جو ہے وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے. اور گرمی میں اکثر لوگوں کا بی پی بڑھ جاتا ہے، دھوپ میں گرمی میں کام کرنا جانا، تو یہ ہے اس چیز کا خیال رکھنا. اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. احسن علی جنجوعہ صاحب ہیں، نعت خواں ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کریں گے ہم کلام. جی احسن. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دن کو رزق کی تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہے گیا آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے اور بات ہو رہی تھی اسٹروک کے حوالے سے، فالج کے حوالے سے. تو بلڈ پریشر کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور اکثر لوگوں کا گرمی میں جا کر بی پی ہائی ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا جو ہے آپس میں، اکثر خواتین اس بات کا وہ کرتی ہے، مجھ سے زیادہ بات نہ کیجیے، میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے. تو خواتین کا بی پی واقعی ہائی رہتا ہے زیادہ تر. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ کیا ہے؟ غصے میں، موڈ والی بات زیادہ ہے. اچھا، یہ چیز بڑی لوگوں نے وہ ہتھیار بنایا ہوا ہے، جب غصہ آیا کسی پہ تو کہنا یار دور رہو، میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے. تو کیا ہے یہ، کیا ہے اس میں؟ میرے خیال میں خاص پر جو آپ نے بات کی نا کہ گرمیوں میں
جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پھر رمضان ہو تو ڈی ہائیڈریشن، تو اس میں صرف ایک چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا ایسے پیشنٹس کو جن کو فالج ہو چکا ہے یا جو چاہتے ہیں کہ بچے رہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت زیادہ سحری اور افطاری میں دونوں ٹائم پہ بہت زیادہ نہیں کھائیں. ٹھیک ہے، کھانا زیادہ مت کھائیں، سحری زیادہ نہ کریں، ہیوی نہیں کریں، بہت زیادہ پانی نہیں پئیں کیونکہ نیچرلی وہ نکل جانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح افطاری میں ایک دم سے نہیں پیٹ بھریں. ٹھیک ہے. روزہ ان جنرل، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ریسرچ کے مطابق مائیگرین تو چلیں ورس ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے پیشنٹس جن کو فالج ہوا ہو، ابھی تک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کے برین سیل جو جن میں ڈیمیج ہوا ہے ان کی ریکوری بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس پہ ہیومن ریسرچ نہیں ہے، ریٹ بیسڈ ریسرچ ہے، لیکن اسلامکلی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو نہ صرف روحانی طور پہ جسمانی طور پہ بھی فائدہ دیتا ہے. بالکل. سو میں یہی ریکمینڈ کروں گا اپنے پیشنٹس کو، ایسے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے تو اٹھانا بھی ہے فائدہ، یہ نہیں کہ اوور ایٹنگ کر کے وہ سارا فائدہ جو ہے غلط میں ڈال دیتا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ طبیعت جو ہے خراب ہو جائے، اور یہ اکثر ہوتا ہے. کل میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، مما پیٹ میں درد ہے، میں نے کہا کیا کھایا، تو پانی بہت پی لیا، الا بلا جو ہے کھا لیا. تو یہ چیز جو ہے خیال رکھنا ہے. اور اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ ہیوی جس طرح سحری میں پراٹھے ہوں یا افطاری میں بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، تو تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کریں، کہ وہی سموسے اور پکوڑے کافی کامن ہیں ہمارے کلچر میں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا دہی کا استعمال میرے خیال میں بہتر ہے. ٹھیک. اچھا، اب بات کرتے ہیں اسمارٹ فون کا استعمال جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے گردن میں درد کا شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ گردن میں درد ہے، اور باز بھی نہیں آنا، ہم کیا کر سکتے ہیں، عادت بن گئی ہماری، رہ بھی نہیں سکتے. تو ان کے لیے کیا کہیں گے، کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے؟ اس میں آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہینڈز فری یوز کر لیں. ٹھیک ہے. اور مجھے اس پر نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا خاص نام ہے، وہ جو آپ یوں کر کے فون سنتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو سکتا ہے گردن میں، اور جو آپ کے اعصاب آ رہے ہیں گردن سے وہ پریس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پرابلم بڑھ بھی سکتا ہے. اچھا، واقعی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بائک، یہ میں بالکل میرے ہاتھ میں فون ہے، یہ لگا کے بیٹھے کام کر رہے ہیں تو بس یوں جھکی ہوئی ہے گردن، یہ بس یہ جھکائی جو غلط پوسچر ہے نا، اس کی وجہ سے جا کے یہ سارے درد ہوتے ہیں. اس میں بس بہترین ہے کہ ہینڈز فری استعمال کریں. ہاں. اور اس کے بعد تو فون جہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑے، اور اتنے مہنگے بھی نہیں آتے ہینڈز فری، تو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر خدا نہ خواستہ کل کو آپ کا لیور پریس ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ کے نہیں اب سرجری کرنی پڑے گی. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس لیول پر کچھ رگ جو ہے اگر آپ کی دب جاتی ہے، اس طرح سے رگ دب جاتی ہے، اعصاب نکل رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز اور میں کلیئر کرتا جاؤں اپنے جو سن رہے ہیں لوگ، کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ سادہ سر درد، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر سر درد میں برین ٹیومر نہیں نکل آتا. ٹھیک ہے. سادہ سر درد، سادہ گردن یا کمر کا درد، یا تو اپنے جنرل فزیشین یا فیملی فزیشین کو دکھائیں یا نیورو فزیشین کو دکھائیں. ہاں، اگر وہ محسوس کریں کہ یہ اس لیول پہ آ گیا کہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے، خدا نہ خاصا برین ٹیومر ہے، سرجری ہوگی. کمر کا درد ہے، سرجری ہوگی. پھر وہ آپ کو ریفر کر دیں گے نیورو سرجن کے پاس. بڑا کامن لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ سرجری کالیگس کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سرجری کالیگس آر گڈ ٹو ڈو دا سرجری، لیکن میڈیسن پارٹ جو ہے دیٹ اسٹیز ود دا نیورو فزیشین. ٹھیک ہے. نیورو فزیشین اور نیورو سرجن میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے. تو نیورو جو فزیشین ہے انہوں نے، جیسے آپ ہیں، انہوں نے الگ مشورے دینے ہیں، میڈیسن پہ لے کر آنا ہے، جبکہ نیورو سرجن جو ہے وہ سرجری پہ ہی جائے گا. نہیں بھائی آپ کی تو سرجری ہونی، واقعی یہ حقیقت ہے. تو اس سے اوائڈ کرنا ہے، فرسٹ اسٹیپ میں آنا ہے، پہلے علاج، اس کے بعد جو ہے سرجری کی طرف. جب آپ کا فزیشین محسوس کرے کہ سرجری کی ضرورت، کیونکہ سرجری از ون وے، آپ نے ایک دفعہ سرجری کروا لی، اب وہ ٹیشو نارمل نہیں ہو سکتا، اٹس اے ون وے پروسیس. تو اس کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو آپ کے سر درد ہیں، سادہ درد ہیں، پہلے اپنے جنرل فزیشین کو دکھائیں، محلے کے ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ آپ کو ریفر کریں گے کہ آپ کو نیورو فزیشین کو دکھانا ہے، ریومیٹالوجسٹ کو دکھانا کس طرح کا درد ہے، اس کے مطابق مزید اس کا علاج کروائیں. صحت بخش غذا کی بات کرتے ہیں، کیا کھانا ہے، اور جو رمضان شریف میں روزے بھی پورے ماشاءاللہ گزر جائیں، ابھی تو 5واں روزہ ہے، ماشاءاللہ 25 روزے پڑے ہیں انشاءاللہ. تو کیا کرنا کیا ہے، صحت مند کیسے رہنا ہے، کیا ڈائٹ ہونی چاہیے، ڈائٹ میں کیا شامل کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟
ایک تو بڑا کامن ہم ورڈ بول دیتے ہیں بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن غذا. پتہ نہیں آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی بات ہے. جب میں پوچھتی ہوں نا کوئی مجھ سے آئے نیوٹریشن سے پتہ نہیں کیا آپ بتاتے ہیں کہاں کی ڈائٹ. معذرت کے ساتھ آج حقیقت بتا رہی ہوں، تو اس پہ اسٹڈی کریں آپ اور سب کو بتائیں کہ یہ بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا ہے بیلنس ڈائٹ؟ وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی پروٹین ہو، تھوڑے سے کاربوہائیڈریٹس ہوں. کاربوہائیڈریٹس ہم ان جنرل زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. روٹی ہے، ٹھیک ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کاربوہائیڈریٹس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے جو پروٹینز ہیں وہ آپ کی یہ سیریلز، دالیں وغیرہ آ جاتی ہیں، اور یہ آپ کے گوشت آ جاتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ پروٹین میں صرف گوشت آتا ہے، گوشت نہیں ہے. اور چیزیں جیسے آپ کے کڈنی بینس یہ بولتے ہیں جو لوبیا، وہ بھی پروٹینز ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ایک ایک پورشن رکھیں. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی پہلے بھی میں نے کہا دہی ہو. مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں. اور جی بالکل وقت ہو گیا ہے جی بالکل نعتیہ مقابلے کا، اور ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی بالکل تعاون سے یہ جو مقابلہ ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے. اور راؤنڈ فرسٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے پہلے رمضان سے پہلے روزے سے جاری و ساری ہے، اور 3 پارٹیسپینٹ ڈیلی آتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، اور جس میں سے ایک جو ہے ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ رخصت ہو جاتا ہے، اور باقی 2 رہ جاتے ہیں جو کہ راؤنڈ سیکنڈ میں ہمارے ساتھ جائیں گے، جو کوئی ٹف مقابلہ ہونے والا ہے، ہونے جا رہا ہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں. اور حسب معمول ہمارے ساتھ بالکل ججز موجود ہیں. ہمارے ساتھ تانیہ عابدی صاحبہ ہیں، ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. اور جی اور ہمارے ساتھ ہے منیر ہاشمی صاحب، السلام علیکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا، بڑے پیارے رنگوں کے آپ کپڑے جو ہے نا جوڑے کہنے نا لاندے ہو، تو کیا یہ خود سلیکشن ہوتی ہے، بھابھی کی سلیکشن ہوتی ہے؟ یہ میری بیگم کی سلیکشن ہوتی ہے نا. ڈفرینٹ رنگ ماشاءاللہ، اور آج پرپل ہے اور کل کا کرتا بہت پیارا تھا. تو یہ بیگم کی سلیکشن ہے؟ یہ انہیں کی ہے سب کچھ. اچھا، ان کی خرید بھی انہیں کی ہے. ٹھیک. اچھا، تانیہ کی تو بات ہی نہ کریں نا، ماشاءاللہ تانیہ ہاشمی کی تو سلیکشن تو لاجواب ہوتی ہے. کل پنک سوٹ اور پنک تصویر. اچھا، یہ بڑا ہے، بیگ بھی ویسے تھا. اور تانیہ بہت زیادہ مطلب فیشن یا اس میں بہت زیادہ یہ مجھے شوق ہے میچنگ کا، کوشش کرتی ہوں. اب اس عمر میں تسبیح ہو گئی ہے میچنگ کی، لیکن میں میچنگ کی کوشش کرتی ہوں. جب تک نہ ہو سکے کپڑے پہنتی نہیں ہوں، شوز، بیگ، اور باقی اور جیولری میں اتنا نہیں پہنتی زیادہ. تو کوشش کرتی ہوں کہ بیگز میں اور میں جوتوں میں، ان چیزوں میں. اجازت ہو تو بالکل ہمارے ساتھ جو ہے پارٹیسپینٹ آ چکے ہیں. میں چاہوں گی ان کا تعارف کراؤں. ہمارے ساتھ حسن ہے جن کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، ان کو ویلکم کہیں گے. حسن خوش آمدید، آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ہے فضا افتخار جن کا تعلق بالکل ملتان سے ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور ہمارے ساتھ ہے ثنا جمشید جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، خوش آمدید کہیں گے. اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا سوچ کے یہاں آئے ہیں. حسن، کیا سوچ کے آئے ہیں کہ جیت کر جانا ہے؟ کیا کر رہا ہے حسن؟ جیت کا تو نہیں کہتا، بس اتنا ہے، فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. تو کیسا لگ رہا ہے؟ مائک تھوڑا اونچا کریں گے تھوڑی. ہاں بالکل، اچھا لگ رہا ہے. ہاں، اتنا مطلب کانفیڈینس آ رہا ہے اتنا. تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں تو ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. بالکل بالکل. تو جیت تو اچھا تو ہوتی رہتی ہے. ہاں بالکل بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انشاءاللہ. یہ جو آپ ہار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جی جی، نعت پڑھنے والے کی ہار نہیں ہوتی. بالکل، یہ ہار کا لفظ ہی غلط ہے نعت کے لیے. ٹھیک. آپ کو انعام ملے گا تو وہ بھی حضور کے صدقے. بے شک آپ نعت بھی پڑھیں گے تو حضور کے صدقے. واہ جی واہ. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ میرے ججز بتائیں گے بلکہ ڈیسائیڈ کریں گے پہلے کس سے جو ہے کلام سنا جائے. 3 پارٹیسپینٹ ہیں جن کے ہاتھ میں مائک ہے وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حسن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. حسن جی، بہت خوب. ابھی بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ نے جی بالکل اس کی جو کمپوزیشن ہے نا بہت خوبصورت بنائی ہے. آپ کی اپنی مائک بیٹا اوپر کریں گے. خوبصورت کمپوزیشن ہے. جی شکریہ. کلام بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. تھوڑی سی جھول آئی تھی پڑھتے ہوئے، آپ نے محسوس کیا نا؟ لیکن الحمدللہ آپ نے ٹھیک پڑھا. آپ مزید محنت کریں انشاءاللہ اس سے بھی اچھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زبردست. تانیہ آپ بھی کیا کہیں گے؟ آپ نے تقاضا کہا ہے
یہ کاف نہیں قاف حلق سے نکلتا تقاضا میرے آگے تقاضا نہیں جی جی تقاضا قاف جو ہے قینچی والا قاف ہے جس کی آواز حلق سے نکلتی ہے بس مجھے یہی کہنا باقی جو کہا ہے آواز اچھی ہے آپ کی گرپ ہے آواز پہ کمپوزیشن بھی اچھی ہے شکریہ لیکن جب بھی اس کا تقاضا بولنا ہے تقاضا نہیں جی ٹھیک ہے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بھی ٹھیک تھا ہے نا بالکل بالکل آواز پہ گرپ ہے بالکل ہاشمی صاحب تو بہت محسوس بھی ہو رہے تھے اور بہت کم ہوتا ہے جب جو ہے کوئی نعت پڑھ رہا کوئی کلام بچہ پڑھ رہا اور ہاشمی صاحب جو ہے تعریف کر رہے ہوں تو یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا جو ہے خوشی ہوتی ہے جب کوئی نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے نا بالکل وہ کسی نئے انداز میں مخصوص انداز میں پڑھے تو لطف لینا چاہیے بالکل ان بچے کا حوصلہ بھی بڑھانا چاہیے تاکہ وہ آئندہ بھی مزید اس سے اچھا بڑھ سکے ٹھیک ہے حسن کتنا عرصہ ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے کلام پڑھتے ہوئے یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا میں تقریباً 7th کلاس میں تھا ماشاء اللہ تو اس ٹائم میں نے فرسٹ ٹائم نعت پڑھی تھی ٹھیک تو اسکول میں پڑھی جی اسکول میں پڑھی تھی ٹھیک اپنے مظفر گڑھ میں تو ادھر سے ایک سر تھے بلال صاحب انہوں نے مجھے کہا بھی آپ کو نعتیں پڑھنی چاہیے آواز اچھی ہے آپ کی ٹھیک ہے پھر میں تلنگانہ والی سائڈ پہ چلا گیا ادھر ضلع چکوال میں ٹھیک ہے ادھر بھی میں پڑھتا رہا ٹھیک تو کسی ان کو ضرور اکیڈمی جوائن کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی اکیڈمی جوائن کرنا چاہیے استاد کی کسی کی اپنے علاقے میں مظفر گڑھ میں کیونکہ آپ مزید نکھر سکتے ہیں اس میں بالکل جیسے کہ میں نے کہا فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں ایسا انشاءاللہ اچھا ہمارے ساتھ فضا افتخار بھی ہے ثنا بھی ہے تو کس سے سننا چاہیں گی پہلے کس سے سنا جائے کس سے فضا سے سنیں یا ثنا سے سنیں چلیں ٹھیک ہے فضا جو ہے ملتان سے تعلق رکھتی ہیں فضا سے ہم سنتے بھی ہیں اور فضا کتنی تیاری ہے یہ بتاؤ تیاری 80-90% تو ہے 80-90 نہیں ایک بتاؤ 80% ہے یا 90% ہے کتنی پرسنٹ تیاری 90%. واہ جی واہ خوب تیاری کر کے آئے ہیں تو کیا لگتا ہے جیت کر جانا ہے فرسٹ ونر آپ ہوں گی یہاں سے اس راؤنڈ کی انشاءاللہ جیت کے جاؤں گی انشاءاللہ جیت کے جائے گی جی سٹارٹ کریں مہربان ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے رمضان مہربان میں اور عمران بھائی آج آ چکے ہیں کیسے ہیں آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی شکر ہے جی روزے کیسے جا رہے ہیں شکر ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ماشاءاللہ ٹھیک ہر چیز فینٹاسٹک جا رہی ہے مزے میں جا رہی ہے جی بالکل جی اچھا عمران بھائی آج کیا بنانا سکھا رہے ہیں یہ بھی بتا دیں میں بتا دوں کہ شمع کوکنگ آئلینڈ بناسپتی کا جی بالکل تعاون ہے ہمیں ماریوز کا بھی تعاون ہے اور جی کوتھم کا بھی ہے تعاون اور کچھ رہ گیا وہ بھی بتا دوں ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا بھی تعاون ہے جی آج کے جو ہے شو پہ جی آج ہم بنا رہے ہیں جی ڈیزرٹ میں بنا رہے ہیں لبے شیری ماریوز کی ہم ورمیسیلیز یوز کریں گے اس میں جی میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں اچھا میں سنتی رہتی ہوں لبے شیری اور کہتے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ زبان سے شیری شیری الفاظ جو ہے نکلنے چاہیے تو یہ ڈش کا نام بھی ہے یہ ڈیزرٹ ہے یہ ہماری پاکستانی کوزین میں آتی ہے اس کو ورمیسیلیز ہم جو ہے یوز کریں گے ماریوز کی ٹھیک ہے ماریوز کی ورمیسیلیز اور کوتھم کے شیف مل کر بنائیں گے جی لبے شیری آج اور بہت مزے کی اپنے ناظرین کو سکھائیں گے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا اس میں آپ لبے شیری بنانے کے لیے آپ کو جو ملک ہے 1 لیٹر چاہیے ٹھیک ہے شوگر اس میں 150 گرام چاہیے 1 کپ چاہیے ہوگا آپ کو ورمیسیلیز وہی ہیں جسے ہم کہتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کی لے لیں ماریوز کی لے لیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے اس میں ریزنس ڈالیں گے آپ 50 گرامس کشمش جسے ہم کہتے ہیں کھوپرا ڈالیں آپ 50 گرامس ٹھیک ہے ابھی ڈلنا ہے یہ ہاف ہم اس میں ڈالیں گے نظر آ رہا ہے کشمش بھی نظر آ رہی ہے اور ساتھ جو ہے کھوپرا جو ہے کٹا ہوا نظر آ رہا ہے کتنا اسٹائلش کاٹا ہے کیسے کاٹا ہے جی ہم نے پیلر سے کاٹا ہے اس کو نائف سے کاٹنا کافی یہ مشکل ہوتا نہیں پیلر سے ہم نے اس کو پیل کیا ہے تیز تیز تو اسی سے کرز میں آئے گا کرلی شیپ میں آئے گا یہ تو یہ تو بتا دینا کچھ راز بھی بتا دیا کرے بتا دیا کرے یہ بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے شیف بھائیوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور موقع بھی ہمیں مل جاتا ہے جیسے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگ آتے ہیں تو کچھ سکھایا کرے کوئی ٹپس بتایا کرے وہ چیزیں جو ہم لوگ ہوٹل آج کل تو ہوٹل بھی بند ہے ساری جگہ بند ہے جہاں جا کے لوگ باہر کھانا کھائیں تو وہی چیزیں گھر میں بنانی ہے تو یہ راز بتایا کرے کیا کیا استعمال کرتے ہیں ہم جو شیف لوگ جو ہم مزیدار کھانے کس طرح بنا لیتے ہیں آپ لوگ یہی چیزیں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں بچے گھر بیٹھے اپنے گھر والوں کو ریسٹورینٹ جیسا فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں ہم اپنے کالجز میں جو ہم اپنے کالج کیمپسز میں ہم یہی چیزیں اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ پروفیشنل ٹریننگ جو ہے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جس میں ہم تمام کوزین کا جو فوڈ سکھاتے ہیں اور سیم اسی اسٹائل میں اسی طرز اس پر سکھاتے ہیں طریقہ کار پر جو ہم ریسٹورینٹ میں بناتے ہیں یہ کتنا ٹائم لگے گا
ابھی سویاں جو ہے نرم نہیں ہوئی. اچھا ویسے گھروں میں جو سویاں بنتی ہیں اس کا جو ہم نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا تو وہ بوائل کرتی ہیں علیحدہ, دودھ کو علیحدہ بوائل کرتی ہیں, جیسے کہ عید کی سویاں ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح سے سویاں بنائی جاتی ہیں, خوب دودھ کو کاڑا جاتا ہے, اس کے بعد سویاں علیحدہ ابال کے ڈالے. تو اس میں ایسا نہیں ہے لبِ شیریں. ہاں جی, اس میں آپ یہ دونوں طریقے آپ کے پاس میں, اگر آپ سیپریٹ ورمیسیلیز کو بوائل کر لیں, سویاں کو بوائل کر لیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس پہ یہ ہوگا کہ نا آپ کا ٹائم بچ جائے گا. دودھ میں یہ ہوگا آپ کی دودھ کی کنزپشن جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. فار ایگزامپل اگر میں نے آپ کو 1 لیٹر دودھ کہا ہے تو اگر آپ سویوں کو اس میں ڈالیں گے تو جو آپ کا 1 لیٹر دودھ ہوگا وہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا. 2 لیٹر آپ یوز کریں گے, جذب ہو جاتی ہیں سویوں جو پی لے گی اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, سیکنڈ میں جو میں اپنے ناظرین کو بنانا سکھاؤں گا, اچار گوشت بنائیں گے ہم, چونکہ آپ نے مجھے بڑی اس میں شوق سے کہا تھا میں عائشہ کہ آج ہمیں پاکستانی کھانا ضرور سکھائیں, ہم دیسی ڈشز. اچار گوشت ہم بنائیں گے, جب ہم چکن میں بنائیں گے اس کے لیے ہمیں ½ kg چکن چاہیے ہوگا, یوگرٹ چاہیے ہوگا ½ کپ, انین چاہیے 2 نمبرز, ٹماٹر جو ہیں وہ 3 چاہیے ہوں گے ہمیں, جنجر گارلک پیسٹ اس میں ہم 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے, ریڈ چلی پاؤڈر ڈالیں گے. اچار جو ہے مکس جو اچار ہے جس میں آم کا, لیمو کا اور یہ سامنے کھٹا کھٹا اچار جو ہے نظر آ رہا ہے ڈالیں گے. اس کے علاوہ اچار کا مسالہ جس میں ہوتا ہے انین سیڈ, کورینڈر سیڈز, فینل سیڈز, اچھا بھی بنایا جا سکتا ہے. اکثر لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچاری مسالہ ڈھونڈ لو فرا برانڈ کا, تو وہ مزہ وہ ذائقہ نہیں ہوتا. یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں زاہد بھائی, یہ ہے اچار اور یقیناً جو کھٹاس سی ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہے. تو روزہ ہے بہرحال, تو یہ اچار ہے. حیدر یہ مشورے نا مت دیا کرو. اچھا تو پھر یہ چیزیں ہیں, یہ بتائیے اچاری مسالہ کیسے بنایا. اچاری مسالہ اس کے اندر جناب میں نے سونف ڈالی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچاری مسالہ گھر میں بنا سکتے ہیں. جی بالکل بنا سکتے ہیں. سونف ڈالی ہے اس میں, مسٹرڈ سیڈز جو ہے میتھرے جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈالا ہوا ہے. میتھی دانہ. ہاں جی میتھی دانہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, سونف ڈالی ہوئی ہے, کلونجی ہے اور انین سیڈ, پیاز کا جو ہے بیج ہوتے ہیں, دانے ہوتے ہیں, وہ ڈالیں. یہ مکس کر کے میں نے اس کو کلونجی ڈالی ہے. ہوم میڈ آپ جو ہے اچار کا مسالہ گھر میں تیار کر سکتے ہیں. بڑی خوشبو آ رہی ہے اس میں, میتھی دانے کی جو خوشبو ہے, سونف کی ہے اور کلونجی ہے, اور اس میں جو ہے الائچی بھی ڈالی گئی ہے. تو خود جو ہے اچار مسالہ گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں. جی بالکل. یہ ابھی ہم تھرڈ جو میری ڈش ہے وہ آپ لوگوں کو حیران کرنے والی جو میں ڈرنک بنا رہا ہوں. لسیاں تو آپ نے بہت پی ہوں گی, مینگو لسی بھی پی ہوگی, یا یوگرٹ لسی یا کچی لسی دودھ کی. آج ہم بنائیں گے اسٹرابری لسی. ہم اپنے ناظرین کو اسٹرابری لسی بنانا سکھائیں گے. ویسے حیرت کی بات ہے, مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے. اسٹرابری لسی جی بالکل, سادی لسی پی لی, چاٹی کی لسی پی لی, یہ سنتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے اسٹرابری لسی تو شیک ہوتا ہے زیادہ. نہیں جی بالکل, ہم اس پہ جو ہے شوگر سیرپ ڈالیں گے جو ہم شیرہ کہتے ہیں, یوگرٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اس میں ہم اسٹرابریز ڈالیں گے, آئس کیوب ڈالیں گے اور پانی ڈال کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. یہ بہت ہی جو ہے ہیلدی ہے اور خاص طور پر افطاری کے لیے یہ بہت ہی سوٹیبل ہے. میں چونکہ جہاں تک میرا اپنا پرسنل اوپینینز ہے کہ آپ افطاری کرتے ہیں, افطاری کے دوران جو آپ 15 سے 14 گھنٹے کا جو آپ کا ایک خلا ہوتا ہے کھانے پینے سے, اس سے آپ کی جو کڈنیز ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہوتی ہیں, بائی کاربونیٹ ڈرنک سے اس کو آپ تھوڑا سا پرہیز کریں تو افطاری کے لیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں اپنے شیکس جو ہیں وہ ڈرنک سے. اچھا یہ افطاری میں اور سحری, یہ سحری کے لیے بیسٹ ہے. ہاں جی سحری کے لیے بھی بیسٹ ہے, افطاری کے لیے بھی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, جس ٹائم آپ بنانا چاہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ نئی چیز ہے, ویسے تو سادی لسی ہر کوئی پی لیتا ہے, تو یہ اسٹرابری کی لسی بنائے اور واقعی ایک نیا ٹیسٹ بھی آئے گا اور واقعی آپ لوگ انجوائے کریں. کچھ لوگوں کو دودھ نہیں پچتا, ٹھیک ہے, ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, تو دہی یا لسی یہ جو ہے ہاضمے کو ٹھیک رکھتی ہے. تو پھر اسٹرابری کا ڈال کے بنائیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور ایک نئی چیز بھی مل جائے گی. ایک نئی چیز بھی ہوگی یہ, اور یہ آپ کے اسٹمک کو بھی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک رکھے گی, کیونکہ اس میں سٹرس ہوتا ہے, وٹامن سی پائی جاتی ہے, تو وہ ہمارے اسٹمک کے لیے اور ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ آپ یہ تو بن رہا ہے, سویاں تو بن رہی ہیں, اب چکن کو سٹارٹ لے لیں آپ. ہاں جی, میں چکن میں ادھر آ رہی ہوں, میں تھوڑی ذمہ داری سنبھال لیتی ہوں. گھر میں ویسے بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں خواتین کی. آپ یہ پوچھیں کہ یہاں سے آنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں کر کے آنی پڑتی ہیں گھر میں. یہ میک اپ شیک اپ کی تیاری نہیں کر رہی, بات کر رہی. شمع کا ہم اس پہ جو ہے وہ شمع کوکنگ آئل استعمال کریں گے جو کہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور جو ہے کیسٹرول بھی آپ کا نہیں بڑھتا, اور آپ استعمال کر سکتے ہیں شمع کوکنگ آئل. شمع کا آئل اور کوتم کا شیف کمبینیشن اچھا ہے ناظرین آپ کے سامنے. بات بہت اچھی کہ زبردست. اور ساتھ جو ہے ماریوز بھی ہے ہمارے ماریوز پاستا, اس کی ہم جو ہے سویاں یوز کریں گے, تو تینوں جو ہے وہ مل کر جو ہے ایک کمبینیشن بنا کر ہم آپ کے لیے فوڈ تیار کریں گے.
نہیں عمران بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آنین دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اب کیا کرنا ہے؟ پیاز ڈالنا ہے. آئل گرم کیا، آئل میں ہم نے جو ہے انین فائن چوپ ڈالے ہیں، یہ ہم اپنے اچار گوشت کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چاپنگ اتنا باریک کیا ہے یہ پیاز. اور اچھا ہم لوگ نا تھوڑا سا تھک کر لیتے ہیں، موٹا سا، اور یعنی کہ تھوڑا سا جتنا اچھا آپ چاپ کریں گی، فائن چاپ کریں گی، آپ کا ہے جو فلیور ہوگا آپ کے فوڈ میں. ٹھیک. اچھا آپ جاری یعنی سارے رکھیں گے، ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور بالکل ججز سے پوچھیں گے. اب لاسٹ جو ہے فائنل جو ہے کنٹیسٹنٹ بچ گئی ہیں، تو ان سے سن لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. تو بالکل ہمارے ساتھ ثنا جمشید ہیں جو کہ بہاولپور سے تعلق رکھتی ہیں. تو جی آپ سنائیں گے کلام. بیٹھے ہمارے کیا کامنٹس دیں گے. اور ماشاءاللہ اب تینوں کے جو ہے نمبر بھی بتانے ہیں، اور کون جو ہے فرسٹ رہا، کون سیکنڈ رہا، اور کس نے جو ہے ایلیمنیٹ کیا. اور سب سے پہلے جو ہے حسن نے پرفارم کیا. تو حسن کتنے نمبر ملے؟ ان کی آواز ماشاءاللہ خوبصورت ہے. اور جب آپ نے سٹارٹ کی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ انترا نہ اٹھا سکیں، کیونکہ آپ نے کافی ہائی پچ سے، ہائی اسکیل سے اٹھایا تھا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے انترے کو بھی بخوبی نبھایا ہے، اور اپنی اس کو آپ نے لیس سے سر سے نیچے نہیں آنے دیا. بالکل ٹھیک اٹھایا. اچھی آواز ہے. ابھی اور بھی محنت کریں تو انشاءاللہ نام پیدا کر سکتے ہیں. تو حسن کے کتنے نمبر ہوئے دونوں ججز بتائیں. جی اچھا جی، آپ نے ماشاءاللہ اچھی نعت پڑھی ہے اور پورے اسلوب کے ساتھ آپ نے پڑھا. اس کے بھی نمبر میچ کریں. ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کے نمبر دے دیے. لے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی ماشاءاللہ چھوٹے، آپ نے بھی بہت اچھی پڑھی ہے، سبھی نے اچھی پڑھی ہے. لیکن یہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے حضور کے ذکر کی. اس میں کسی نے ایک آدھے آدمی نے آگے جانا ہوتا ہے، کسی نے پیچھے جانا ہوتا ہے. میں تھرو اور حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کو ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور جی بالکل ہیرو ڈٹرجنٹ کی طرف سے یہ نعتیہ جو ہے کمپٹیشن ہوا، اور جو آج ہمارے ساتھ رہے پارٹیسپینٹ حسن، ان کو جائے گا یہ گفٹ ہیمپر. ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے جو ہے گفٹ ہیمپر ہیں، جو کہ ہمارے جو آج کے پارٹیسپینٹ ہیں ان کے ساتھ جائیں گے. یہ جی فضا، تھینک یو آپ کا تینوں کا آنے کا. یہ لیجیے، یہ لے جی، یہ لیں جی. تھینک یو ثنا. اور اب ہم چلتے ہیں واپس، اور آج کے ہمارے حسب معمول جو گیسٹ ہیں آ چکے ہیں، اور ان سے ہم جی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے علامہ مجاہد عباس صاحب ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب ہیں. کیسے ہیں آپ دونوں؟ جی الحمدللہ خیریت، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے. بس باہر شدید بارش چل رہی ہے، آندھی طوفان ہے، آندھی شدید آندھی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، رحمت کا اشرا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اس کے نقصان سے بچائے. اچھا آج کا جو موضوع ہے ناظرین، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آج جو ہے بات ہو رہی ہے جو ہے آج کی نوجوان جو نسل ہے اس کے بگاڑ کے اسباب کی بات کرنے والے ہیں. ہر ماں باپ چاہتا ہے پروفیسر صاحب کہ اس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، اور یہی دعا بھی ہوتی ہے، یہی کوشش بھی ہوتی ہے والدین کی کہ ایسی تربیت کی جائے کہ آگے جا کے ان کا نام بچے نام روشن بھی کریں اور اسلامی تعلیمات کو بھی فالو کریں، اس پر عمل کریں. لیکن آج کی جو نسل ہے، نئی نسل ہے، اس سے بڑی شکایتیں ہیں پیرنٹس کو، بات فالو نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ ایک کالر ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میم میرا نام داؤد ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اونچا بولیں گے ذرا. ٹھیک ہے. میرا نام داؤد یونس ہے اور میں بلائنڈ ہوں، اور مجھے راشن چاہیے تھا آپ کے، یعنی کہ میں نے وہ دیکھا ہے آپ کے چینل پر، یعنی کہ آپ کو انٹرویو کرتے ہوئے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھ تک ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں پہنچا مجھے راشن. ٹھیک ہے. کوئی مجھے پیسے ملے ہیں نہ کوئی، تو مجھے ٹھیک ہے. آپ اپنا نمبر بتا دیں اور مخیر حضرات جو سن رہے ہوں گے وہ آپ کو راشن پہنچا دیں گے. آپ اپنا نمبر بولیں.
नाम ये मेरा यही नंबर है जो मैंने जिससे नहीं, अगर ठीक है आप बोलेंगे तो पता चलेगा ना। नंबर तो आपने मिलाया है, ठीक है, इस नंबर को दोहराएं, रिपीट करें, ऑन एयर बता दें अपना नंबर फोन। अच्छा, मैं ऑन एयर ये जो नंबर मुझे याद है ये मैं बता देता हूँ, 03 02 68 68 499 499 46। जी बिल्कुल हमारी दरख्वास्त है, जो भी जो है मुखैर हजरात सुन रहे हैं तो इनकी मदद कर दें, बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है? ब्लाइंड अफराद जो है उनका दाऊद यूनिस जो है और वो देख नहीं पाते, तो वो उनकी मदद की जाए। तो बिल्कुल आप जो है जो भी सुन रहे हैं, और अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा है कि लोग जो है अपनी रिक्वेस्ट जो है रूही के जो है प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं या करते हैं। तो जो भी सुन रहा है प्लीज़ जो ये शख्स है दाऊद की, इसकी मदद कर दें आप। अच्छा जी, बात करते हैं, हम बात कर रहे थे औलाद के हवाले से, और आजकल के वालिदैन को शिकवे हैं, शिकायतें हैं, तो अब मैं पूछूंगी कसूर किसका है, कहाँ है? पहले तो ये बात आए आप प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि नौजवानों की तरबियत और उनका माहौल बनाना ये किसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, गिले शिकवे तो बाद में बात करेंगे ना। ठीक। तो असल चीज ये है कि हर इंसान पर ये नौजवानी की उम्र आती है, उसमें जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है वो ये है कि वालिदैन जो हैं वो पहला उसका तरबियती इदारा है। बिल्कुल, वालिदैन। तो वालिदैन ने सबसे पहले अपनी औलाद की तरबियत करनी है। उसके बाद दूसरा इदारा आता है तालीमी इदारा, जहां वो तालीम हासिल करते हैं, जहां वो पढ़ते हैं। फिर तीसरा इदारा मुआशरा है, वो सोसाइटी है। बिल्कुल। तो ये तीनों मिलकर एक नौजवान की तरबियत कर रहे होते हैं। अब इसमें ज्यादा जिम्मेदारी पहली वालिदैन की आती है, फिर असातिज़ा की आती है, और फिर उसके बाद मुआशरे की आती है। बिल्कुल। अगर वालिदैन ने औलाद की अच्छी तरबियत की है, उनके सामने ऐसा रोल मॉडल पेश किया है कि जिसके अंदर उन्होंने अदब एहतराम सिखाया है, उन्हें खिदमत खल्क का जज्बा दिया है, हुस्न अखलाक की तालीम दी है, अच्छी गुफ्तगू करना सिखाया है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना सिखाया है, और उनकी जायज़ ज़रूरियात भी यानी पूरी की हैं, उनको कभी जो है धुतकारा नहीं है, उनको कभी जो है उन्होंने मारपीट नहीं की, और उनकी बातों को सुना है, समझा है, उनको समझाया है। यानी इस तरह से उनकी तरबियत की है कि वो नौजवान हो गए हैं, तो वो नौजवान हमेशा मुस्बत होगा। क्योंकि अगर वालिदैन ने औलाद की मुस्बत तरबियत की है, उनकी मुस्बत सोच बनाई है, तो बड़े होकर वो मुस्बत अंदाज में सोचेंगे और अमल करेंगे। तालीमी इदारों के अंदर असातिज़ा ने अगर उनकी इज्जत की है, एहतराम दिया, उनको पढ़ाया भी है, साथ उनकी शख्सियत साजी भी की है, उनका किरदार बनाया है, और उनको हर बार मारपीट नहीं की, उनको डांट डपट नहीं की, बल्कि प्यार से उन्हें समझाया है, उनकी काउंसलिंग की है, उनको बात समझाई है, और उनके जो मसाइल थे उनको हल किया है। वो बचपन के मसाइल जब हल हो जाते हैं तो इंसान मुस्बत सोच इख्तियार करता है। जब वो बच्चा माशरे में आएगा और माशरे के अंदर भी उसके साथ अच्छे लोग पेश आएंगे, उसके साथ तू तकार होगी, गालम गलोच होगी, बुरा भला कहा जाएगा, तो वो बच्चा क्या बनेगा? वो नौजवान। तो माशरे ने भी अगर उसके साथ अच्छा सलूक किया है, उसके हमसायों ने, उसके साथ खेलने वाले बच्चे ने, ग्राउंड के अंदर, प्ले ग्राउंड के अंदर, और इर्द गिर्द के लोगों ने, तो फिर वो बच्चे मुआशरे के अच्छे इंसान बनेंगे। वो जब नौजवान होंगे मुस्बत सोच वाले होंगे, बाकिरदार होंगे, और अच्छे काम करने वाले होंगे। और अगर हमने ये तीनों इदारों के अंदर बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, तो फिर हम उनको जिम्मेदार करार नहीं देंगे, फिर हम जिम्मेदार हैं, वालिदैन जिम्मेदार हैं, असातिज़ा जिम्मेदार हैं, मुआशरा जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है कि मीडिया ने बच्चों की क्या तरबियत की, ड्रामों के जरिए, फिल्मों के जरिए, मुख्तलिफ प्रोग्रामात के जरिए हमने बच्चों को क्या दिया, सोशल मीडिया ने क्या दिया बच्चों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या दिया बच्चों को। जब हम बच्चों की तरबियत ही गलत अंदाज में कर रहे हैं, उनको नेगेटिव फिल्में दिखा रहे हैं, नेगेटिव किस्म के मनफी ड्रामे दिखा रहे हैं, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, फसाद, और जनाब उन्हें हरिबल किस्म के खतरनाक और खौफनाक किस्म की फिल्में दिखा रहे हैं, तो उनसे क्या तवक्को रखेंगे कि बड़े होके वो मुस्बत काम करेंगे, मुस्बत सोच होगी, उभरेगी। बाप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, कोई काम करना चाह रहा है, कोई मसलन घर के अंदर पेंट ही करवाना है, तो पूछ ले बेटा किस रंग का पेंट करवा ले, तो उससे जो ज़हनी सलाहियात है उसकी उभर के सामने आएंगी। तो बच्चे की तरबियत का बेहतरीन तरीकाकार जो सबसे मौसर तरीन है वो वालिदैन के हाथ में है।
ہاں اس کے بعد دوسرا نمبر اساتذہ کرام کا ہے، اور تیسرے نمبر پر بچہ جب عالم دین کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا، دینیات پڑھنے کے لیے جائے گا، اور چوتھے نمبر پر جو سب سے مؤثر طریقہ کار ہے وہ میڈیا ہے، چاہے سوشل ہو، الیکٹرانک۔ ہمارے ساتھ شہزاد رحیم یار خان سے ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم شہزاد۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، میری خواہش ہے کہ وہ ایک اچھی تربیت لے، پر گھر کا سسٹم تھوڑا سا آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تربیت نہ بچے کی اچھی نہیں ہو پاتی۔ بعض اوقات وہ تنگ بھی کرتا ہے، بعض اوقات کچھ حرکتیں ایسی کرتا ہے جو سمجھ سے کم باہر ہیں، اب وہ یعنی کہ بول صحیح طریقے نہیں سکتا۔ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے میں اس سے پڑھا کروں، اس سے دم کروں تو وہ بہت یعنی کہ اچھا فیل کرے اپنے آپ میں۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ جی۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بچہ 1.5 سال کا ہے اور وہ فکر مند ہے اپنے بچے کے حوالے سے۔ جی بالکل بالکل، اور مجھے اس حوالے سے فکر ہے کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ 2 سال کا ہو گیا ہے آج، اور جو سالگرہ ہے جی آج سالگرہ کا دن بھی ہے، خیر مبارک جی، شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے اگر 1.5 سال کا بچہ ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے۔ بیٹے کی سالگرہ ہے، آپ کے کیا نام ہے بیٹے کا؟ سید مصطفیٰ گردیزی۔ ماشاءاللہ سید مصطفیٰ گردیزی کو سالگرہ بہت بہت مبارک، اور آپ کو بھی مبارک، خیر مبارک جی، شکریہ۔ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، آمین آمین۔ بہت آپ نے شکریہ۔ اسے سیلیبریٹ کرنا ہے گھر جا کے نا، اس کی سالگرہ کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے افطار کے موقع پہ، افطار کے بعد یا رات کے شام۔ نہیں میٹھا بھی ہم نے بنایا ہے، لب شیریں بنایا ہے، بنایا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ جو 1.5 سال کا، ہاں جی، جو بچہ ہے اس کو اگر وہ روتا ہے یا تنگ کرتا ہے یا بعض اوقات ایسی حرکتیں جیسا کہ شہزاد صاحب نے فرمایا، اس کے لیے 2 کام وہ یہ کریں کہ اس کی غذا کا جب بندوبست کیا جائے، چاہے دودھ یا کوئی اور نرم غذا جیسے کہ مائیں دیتی ہیں، تو وہ ماں اسے باوضو ہو کر وہ غذا کھلائے، انشاءاللہ اس کا یہ پرابلم ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کے اوپر اگر پانی جو دم کر کے اس کو پلایا جائے، اس کے اوپر دم کیا جائے، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کریں، اور کوشش کریں شہزاد صاحب، بچہ معصوم ہوتا ہے، ہر انسان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت انسانی پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ والدین ہوتے ہیں جو اسے اس طرف لے کے آتے ہیں، تو اس کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں، کم رزق ضرور دے لیکن رزق حلال دے۔ واہ جی کیا بات ہے۔ پروفیسر صاحب ایک بات میں ہے کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا ان پہ موعظتین جو ہے نا، آخری 2 صورتیں جو ہیں ان وہ پڑھ کر، اور اگر چاروں پڑھ لی جائیں، چاروں کل جسے ہم 4 کل کہتے ہیں نا، 4 کل پڑھ کے یا آخری 2 صورتیں کم از کم پڑھ کر بچوں کو صبح اور شام ان پر پڑھ کر آپ دم کر لیں، اور باقی جو علامہ صاحب نے بتایا وہ بھی کریں، تو اس سے اللہ بچے، باقی جو بولنے کا مسئلہ ہے نا، تو رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا بھی تاکہ اس کے بولنے کی جو صلاحیت ہے، میں نے ان کے سوال سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بولنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، تو وہ اچھی بولے گا انشاءاللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، یہ صبح شام اس پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا آج کے بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی تربیت ایک اپنی جگہ پر ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 7 سال سے بڑا، جیسے کہ 14 سال کے بچے کی بات کی، تو باہر جاتا ہے، باہر کی کمپنی ہے، اور مختلف لوگ جو ہے ملتے ہیں، مختلف نگیٹو ماحول کے لوگ ہوتے ہیں جس کا اثر بچے پر پڑتا ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ گیا ہے، موبائل فون کا، مختلف ایپس کا بڑھ گیا ہے، تو اس کا بچے کی پرسنالٹی پہ کتنا اثر ہے، کتنا دور رکھا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک۔ اسٹے ود اس ناظرین۔ رمضان مہربان مہربان ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن کے اندر، اور جی آ چکے ہیں کچن میں، اور اسٹرابری لسی تیار ہو چکی ہے۔ عمران بھائی کیا 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 کچھ بتا دیں۔ واو، اچھا یہ ایک تو جو گلاس ہے، پتہ نہیں میں ابھی پوچھ رہی تھی کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یہ بتا دیں عمران بھائی۔
یہ گلاس جو ہے جناب آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں. میں بہت شوقین ہوں ایسے گلاسوں کی. اچھا یہ ہم جو کہ ڈرنکس کے لیے خاص طور پہ یہ ڈرنک کے لیے اسپیشل گلاس اسپیشل. تو یہ جناب ہماری مینگو لسی جو ہے بالکل ریڈی ہے وتھ چھتری. اٹس ناٹ اے شیک, اٹس اے لسی. اس کا کلر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا لائٹ ہوگا, جیسے لسی میں آپ نے ہلکی سی اسٹرابری ڈالی ہے. زبردست. ٹھیک ہے, وہ ہاف کپ اسٹرابری ہے, 1 کپ جو ہے وہ یوگرٹ ہے, اور 1 کپ جو ہے اس میں جو ہے ملک بھی ہم نے ایڈ کیا ہے, اور اس میں جو ہے پانی خاص طور پہ ہم نے ایڈ کیا ہے. چونکہ لسی ہے تو لسی جو پانی کے بغیر نہیں بنتی. شوگر سیرپ ہم نے ڈالا. اچھا یہ بات میں نے بڑی نوٹ کی عمران بھائی, آپ نے جتنی چیزیں ابھی یہاں تک منٹ بھی بنایا, اس دن لیمن منٹ تھا, اور یہ جب بنایا اس میں جو ہے شیرہ جس کو کہتے ہیں پکا کے جو ہے وہ کیا کیوں ضروری ہے؟ ہم لوگ ایسے چینی مکس کر لیتے ہیں کیونکہ ایسے جب چینی کو پکانا کیوں ضروری ہے؟ آئس ڈالتے ہیں تو وہ چونکہ اس کا ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے, اور وہ نا ڈیزولو نہیں کر سکتے ہوتی نا شوگر جو ہوتی ہے, تو اس لیے میں اس کو پہلے سے شیرہ بناتا ہوں تاکہ وہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے. اور آئس بھی اچھے سے شیک نہیں ہو سکتی, وہ جو چینی ہے اس کو ٹیمپریچر چاہیے ڈاؤن ہونے کے لیے, لیکن وہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس کے فیور, اس لیے ہم سیرپ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, سیرپ ڈال دیا, یعنی کہ شیرہ ٹائپ بنا لیں اور رکھ دیں گھروں میں, جب جلدی ہو جب بھی ہو تو یہ زیادہ بیسٹ بھی یہی ہے, اس سے ٹیسٹ بھی تھوڑا چینج آئے گا. اچھا اب آپ نے تینوں چیزیں بنا لی ہیں, لبے شری بنا لیا, اور ساتھ جو ہے چکن ہے, اچاری چکن بنائی ہے, تو پھر بتا دیں کیسے کیسے بنائی ہے. جی اچاری چکن جو ہے وہ ہاں جی ایک بار پھر میں اپنے ناظرین کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. چکن میں نے ½ kg لیا بیٹا, ٹھیک ہے. جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون لیا ہے, 1 چمچ لیا. اس میں ٹومیٹو 3 نمبر 3 ایک میڈیم ٹماٹر لیے ہیں. انین 2 فائن چوپ میں نے کیے ہیں. اس کو پہلے انین کو فرائی کیا آئل میں, پھر گارلک ڈالا ہے, پھر چکن کو فرائی کیا ہے, پھر ٹومیٹو جو ہے اس کو شیک کر کے ان کی جو ہے وہ ان کو پھر ڈالا ہے. اس کے بعد اسپائسیز ڈالے ہیں میں نے, ریڈ چلی کرش ڈالی ہے, گرم مسالہ ڈالا ہے, اس میں ٹرمیرک ہلدی ڈالی ہے, سالٹ ڈالا ہے. زبردست. اور اس کے علاوہ اچار مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, جس میں میں نے سونف جو ہے, پیاز دانہ, ٹھیک ہے, میتھی دانہ, یہ سب چیزیں میں نے ڈال کے اس کو اسپیشل. اس کے بعد مکس اچار بھی میں نے اس میں ڈالا ہے, یوگرٹ بھی میں نے اس کو ڈال کے آپ کے سامنے جی میں نے بالکل پریزنٹ کیا ہے. اس کو میں نے گارنش کیا ہے سبز دھنیا, ہری مرچ اور جنجر کے ساتھ. میں نے لبے شیری جو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اس کے لیے ہم نے دودھ لیا ہے 1 لیٹر, ٹھیک ہے جی. شوگر لیے 150 گرام, کھویا ہم نے 100 گرام لیا ہے. اس میں جناب ہم نے جو ہے شوگر سیرپ کھویا ڈالا 100 گرام. اس کے بعد ڈرائی نٹس ہم نے ڈالے ہیں 50 گرام, جتنے آپ کی ایز یو نیڈ, جتنی آپ کو ضرورت ہو. فروٹس جو ہے وہ فائن چاپ کر کے چھوٹے تاکہ ہر سپون کے ساتھ آپ کے ساتھ آ سکے, وہ سوئیوں کے ساتھ ہم نے ڈالے ہیں. زبردست عمران بھائی, بہت بہت شکریہ. کل نئے ڈشز سیکھیں گے اور کچھ نیا بنانا سیکھیں. کل کیا بنا رہے ہیں ویسے؟ کل انشاءاللہ کل ڈیزائن کریں, کل کے حالات کو کل سوچیں گے ہم کیا ہے. سوچنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا, کہ کل کیا سوچیں گے, کچھ نیا ہو, اور ایسا جو پہلے نہ بنایا گیا ہو, بنایا گیا ہو تو کوئی نئے انداز میں بنایا گیا, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی ہم واپس آ گئے, اور سوال میرا وہی تھا پروفیسر صاحب جو میں بریک سے پہلے کر چکی تھی, کہ آج کے بچوں کو ان چیزوں سے, ان خرافات سے معذرت کے ساتھ کیسے بچایا جائے, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے ہے عائشہ, جو اصل مسئلہ ہے نا, ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے. وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے خود ہی بچوں کو مصروفیت اچھی نہیں دی, وہ سوشل میڈیا نے ان کو بہت زیادہ مصروف کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے ایک اس کا مثبت پہلو ہے کہ انفارمیشن مل رہی ہیں, علم ہے, نالج ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک طرف خرابی ہے, فحاشی ہے, بے حیائی ہے, برائی ہے, جھوٹ ہے, اور ان کی غلط تربیت کی جا رہی ہے. اب اس لیے ہمیں چاہیے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے مثبت ایکٹیویٹیز, انہیں کھیلوں میں لے کر آئیں, انہیں جسمانی ورزش میں لے کر آئیں, ان کو سپورٹس کے میدانوں میں لے کر آئیں, وہ سپورٹس کے میدان میں, کھیل کے میدان میں آئیں, کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, ہاکی, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, اس پہ ان کا وقت لگنا چاہیے جو نہیں لگ رہا. آج ہمارا 7 سال کا بچہ, جیسے اللہ کے 3 حصے ہوتے ہیں نا, یا وہ 14 سال کو, 21 سال کو, ان تینوں عمر کے اندر بچوں کو مختلف کھیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے تربیت الگ الگ کرنی ہے, کھیلوں بھی مختلف ہوتی ہیں. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں, اور محمد ہیں پروفیسر صاحب, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں بیٹا آپ, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میرا بھائی کیا پوچھیں گے؟ میرا آج کوشچن ہے ڈاکٹر عبدالقدوس سہیل صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں ماں باپ کتنے ذمہ دار ہیں کہ بچوں کو سوشل میڈیا کی طرف لگا دیا ہے, موبائل کی طرف لگا دیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو دین کی طرف راغب کریں. والدین کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, وہ بچوں کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے والدین کو کہ ہمارے بچے اچھے, پکے اور سچے مسلمان بنے؟ تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. بھائی آپ
ऑन भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, हमेशा करते हैं अच्छे सवालात। देखिए 80% जिम्मेदारी मेरे नजदीक वालिदैन की है कि जो वालिदैन बच्चों को सोशल मीडिया के आलात तो लेके दे देते हैं लेकिन उनकी अच्छी तरबियत नहीं करते घर में और बच्चों को मुस्बत खेलों की तरफ लाएं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप बच्चों को तालीम दें, अच्छे तालीमी इदारे में भी बढ़ाएं, अच्छे उस्ताद भी दें, तो उसके साथ साथ उनको खेल के अंदर लेकर आएं, उनको जिस्मानी वर्जिश की तरफ लेकर आएं। और जब आप उनको खेल की तरफ लेके आएंगे, वो 2 घंटे 1 घंटा जब खेलेंगे तो उनकी सोच भी मुस्बत होगी, उनकी सेहत भी अच्छी होगी और ये सोशल मीडिया से उन्हें दूर रखें। अब बच्चे रातों तक जागते हैं, रात देर तक सोशल मीडिया खोल के बैठे होते हैं, मोबाइल्स और पता नहीं नेट और मतलब लैपटॉप लेके बैठे हैं और रातों यानी रात 2-2 3 बजे तक। और माह रमजान जो कि कुरान पढ़ने का महीना था, कुरान को समझने का महीना था, नमाज या नवाफिल पढ़ने का महीना था, उसमें रात सारी रात बच्चे जागते हैं और वो सोशल मीडिया पे जाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब इस अलमिया की जिम्मेदार वालिदैन भी है जो उन्हें रोक नहीं रहे। अब बच्चे अगर बड़े हो गए, आप रोकेंगे तो वो नहीं रुकते। तो प्यार मोहब्बत से उनको कन्वर्ट करें, उनको डाइवर्ट करें, डाइवर्शन दें, यानी उनका रुख मोड़ें और हम उनको लेकर आएं मुस्बत चीजों की तरफ, उन्हें अच्छी एक्टिविटीज दें, सोशल सर्विसेज के अंदर लेकर आएं। मैंने देखा बाहर जाके बच्चों को वो जो है ना लेकर आते हैं सोशल सर्विसेज के अंदर, कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर। हम अपने बच्चों से वो काम लें, अस्पतालों में, बाजारों में, इधर उधर लेकर जाएं जहां पर बच्चे जाकर कुछ समाजी खिदमात सर अंजाम दें। तो इसलिए हमें वालिदैन को भी, मीडिया को भी, तमाम एंकर्स को भी और असातिज़ा को भी मिलकर बच्चों का रुख मोड़ना होगा, वरना हम जिम्मेदार तीनों हैं, वालिदैन भी हैं, असातिज़ा भी हैं और मीडिया भी जिम्मेदार है जो बच्चों की गलत तरबियत कर रहा है और हमारी ये नौजवान नस्ल जो है ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं हो रहा। ठीक, तो हमें इसको ठीक करना है। इलामा साहब से बात करते हैं। आज के जो बच्चे हैं जरा सी बात पर मायूसी का इजहार करते नजर आते हैं, मेरा क्या बनेगा। आजकल कोरोना की वबा के हवाले से बात कर लेते हैं। बच्चों को कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, घर में फ्री हैं, क्या होगा। और देख लें कि सुसाइड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे जो है तो इस तरफ क्यों आ रहे हैं बच्चे, इसकी क्या वजह है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने वाज़े तौर पर ये फरमा दिया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ये जो कोरोना वबा है ये इस किस्म के हालात हमेशा नहीं रहते और इन्ना मअल उसरि युसरा, हमेशा मुश्किल के बाद आसानी का दौर होता है। इस किस्म के हालात जब आए उनमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें हमें साबित कदमी चाहिए। नौजवानों को बिलखुसूस हमारे जो वालिदैन हैं और असातिज़ा हैं या मीडिया है, उनको जहां अपना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि अपना रुख बदलने की ज़रूरत है, वहां एक और चीज़ की भी ज़रूरत है। वो चीज़ क्या है, वो ये है कि उन्हें ऐसी तरबियत दें जो इस दौर के मुताबिक हो। बाज़ औक़ात जो कमी मैंने देखी है कि हमारे वालिदैन अगर वो आज से 50 साल पहले पैदा हुए या 70 साल पहले पैदा हुए तो वही जहन रख के अपने बच्चों को, ये होता था, हम ये करते थे तो आप भी ये करें, हम ये हमारे दौर में ये होता था तो आप भी ये करें, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं कि अपने बच्चे की तरबियत उसके दौर के मुताबिक करो, और अगर अपने दौर के मुताबिक करने की कोशिश करोगे तो बच्चा टेढ़ा हो जाएगा। और चूंकि वो अपने दौर को कुछ और तरह से देख रहा है, आप अपने दौर को, हाँ मिसाल आप दे सकते हैं कि हमारे दौर में ये होता था बेटा, आप देख लीजिए कि इस दौर में आप अपनी तरबियत कैसे कर सकते हैं। आप उसे राह दिखाएं। राह देखिए, लाइट का काम क्या होता है, आपके लिए रास्ते को रोशन कर देना। डंडा लेकर खड़ा हो जाना, उससे लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती। ये लाइट चल रही है, इससे हम एक दूसरे को देख सक रहे हैं और हर चीज वाज़ेह है, रोशन है। लेकिन जब लाइट के साथ साथ डंडा आ जाता है तो मेरे ख्याल से कुछ मसाइल बिगड़ने लग जाते हैं, बच्चा जिद की तरफ चला जाता है और फिर क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा अपनी जिद के अंदर बहुत सारे मामलात को बिगाड़ लेता है, कभी घर से भाग जाता है, कभी जिद में आ जाता है। अल्टरनेट नहीं दिया आज के दौर के मुताबिक। हम कहते हैं वो जो 50 साल पहले वाले हालात हो जाए, नहीं होंगे। आज के दौर का जो है ना वो बेहतरीन जो अल्टरनेट है उसका मुतबादिल हमने देना है बच्चे को, ताकि वो मसरूफियत उसकी मुस्बत हो जाए। बिल्कुल, इसकी तरफ हमारे तो आज के पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चों की इस्लाह किस तरह से करनी है। वो तो टाइम गुजर गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सब हम भूल गए थे, या हमें वही बात होगी कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें पढ़ाया ही नहीं जाता कि एज ए पेरेंट्स आपने आगे जाकर क्या क्या करना है। ये तो पहला एक्सपीरियंस है, पहला बच्चा आया, कुछ पता नहीं, फिर तजुर्बात हुए, फिर अंदाजा हुआ। बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल,
پھر ہمارے اساتذہ، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ جدید ذرائع کے ذریعے بچوں کو پڑھا تو رہے ہیں، لیکن بچوں کو اس کے متبادل چیزیں دیں نا۔ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہی چیزیں کہہ رہا ہے جو آج سے 50-100 سال پہلے کہہ رہا تھا۔ آج کے دور کے مطابق نئی ایپس بنائیں، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بھی مذہب کو مثبت انداز میں پیش کریں، اس کے پازیٹیو پہلوؤں کو لے کے آئیں، مثبت پہلوؤں کو لے کر آئیں، اور مذہب کو بچوں کے لیے اٹریکٹیو بنائیں، دلکش بنائیں، ان کی اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم نے مذہبی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور ہم نے ایسے بننا ہے۔ وہ ہم نہیں کر رہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو روایتی انداز ہے نا اس کو چھوڑ کر انتہائی مثبت انداز کے اندر بچوں کی تربیت کریں، اور نئے ذرائع اور نئے آلات کے ذریعے کریں۔ جو پرانی سوچ اور فکر ہے اس کو نئی فکر کا انداز دیں۔ یہ علامہ صاحب نے بڑی آج کے دور کے مطابق، آج کے حالات کے مطابق، آج کے جو بدلتے ہوئے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم مسائل کو حل کریں۔ اگر ہم نے یہ حل کر لیا تو پھر مستقبل انشاءاللہ ہمارے بچوں کا ٹھیک ہوگا، ورنہ پھر یہ بچے ہمارے مستقبل کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کا مستقبل روشن رکھیں اور انہیں ہر چیز کو مثبت دکھائیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، مار پیٹ سے نہیں، تو تکار سے نہیں، گالم گلوچ جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ نہیں، بلکہ ان سے خوش اخلاقی سے، پیار سے اور محبت سے، ڈسکشن سے، مکالمے سے بات کریں، آرگومنٹ سے بات کریں، دلیل سے بات کریں۔ آج کا بچہ جو ہے نا وہ دلیل سنتا ہے، آرگومنٹ سنتا ہے، تو دلیل سے آرگومنٹ سے بات سنیں اور اس کی بات مان لیں۔ اگر اس کی بات میں وزن ہے تو آپ اس کی بات بھی مان لیں، ضروری نہیں نا کہ والدین کی، اساتذہ ہی کی ساری باتیں ٹھیک ہو۔ بات یہ کہ آج کا بچہ زیادہ جو وقت ہے پیرنٹس کے ساتھ سپینڈ نہیں کر رہا۔ تو ابھی لاک ڈاؤن میں تو کر رہا ہے نا، اب تو کر رہا ہے، لیکن وہ بھی وہی سوشل میڈیا جو ہے وہی بات آ گئی کہ آپ کے ہاتھ میں ڈفرینٹ ایپس ہیں، گیجٹس ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ 6 لوگ بیٹھے کمرے میں اور 6 کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر کوئی اپنی اس میں مگن ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا۔ میں اس میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں والدین کو جہاں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت والدین بھی درست نہیں ہوتے، موقف کی بات کر رہا ہوں، اور ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ بچے بھی غلط نہیں ہوتے، تو بچوں کی بات والدین سننے کی صلاحیت پیدا کریں، اور بچے بھی ماں باپ کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی بات کو سنیں، سمجھیں۔ جو آپ کو بات لگ رہی ہے کہ ایسی ہے، احترام کے ساتھ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن احترام اگر نہیں رہے گا تو پھر وہ معاشرہ اپنے بگاڑ کی جانب جائے گا۔ میں چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ مسجد کے اندر جب بچے جاتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں، اور بچے بھاگ جاؤ، اس کو گالی دے دی، شاؤٹ کیا، اور جو ہے چیخ چلا کے اسے کہا یہ بچہ ہے وہ شرارت کرے گا۔ آغا حسین پناہیان کا ایک اسکالر ہیں بہت بڑے انٹرنیشنل، ان کا بڑا زبردست جملہ ہے کہ جن بچوں کی شرارتوں سے بعض اوقات مسجد میں بچے آتے ہیں شرارت کرتے ہیں، مسجدیں آباد نہیں ہوتی نا، بڑے ہو کر جن کو بھگا دیا جاتا ہے کہ یہ شرارت کر رہا ہے، وہ مساجد بے آباد ہو جاتی ہے، رونق نہیں رہتی۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچوں کو لائیں، مسجد میں لائیں، اسکول میں بھیجیں، تو ان کے لیے کوئی اٹریکشن پیدا کریں۔ میں نے دیکھا، میرے سامنے ایک تصویر آئی سوشل میڈیا کے ہی تھرو کہ ترکی کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے، پلے ایریا بنا ہوا ہے، تو اس پلے ایریا کی لالچ میں کہہ لیجئے یا ٹیکشن میں بچے آ رہے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا جو وقت ہے یعنی کہ ختم ہوا جاتا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ علامہ مجاہد عباس گدیری صاحب تھے، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب، اور لاسٹ میں دعا عبدالقدوس صاحب آپ کو ریکویسٹ کریں گے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرمائیے یا اللہ۔ یہ رحمت کا اشرہ ہے، یہ رحمت کا اور آپ کی بخشش کا مہینہ، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے یا اللہ۔ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائیے، ہمارے ملک اور قوم پہ، پورے عالم انسانیت پہ، پورے مسلمانوں پہ اپنی رحمت فرمائیے۔
اور اس وبائی عالمی مرض کا خاتمہ فرمائیے یا اللہ، اسے ہمیں محفوظ فرمائیے یا اللہ، اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائیے یا اللہ، اس لاک ڈاؤن میں جو لوگ بے روزگار ہوئے یا اللہ ان کے لیے متبادل روزگار کا بندوبست فرمائیے